آگے دیکھتے ہیں، آیت نمبر ہے 74-75. وَلَوْلَا أَن ثَبَتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا. اور بعید نہ تھا کہ اگر ہم آپ کو مضبوط نہ رکھتے تو آپ ان کی طرف سے کچھ نہ کچھ جھک جاتے، لیکن اگر آپ ایسا کرتے تو ہم آپ کو دنیا میں بھی دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے اور آخرت میں بھی دوہرے عذاب کا، پھر ہمارے مقابلے میں آپ کوئی مددگار نہ پاتے. آپ یہ سوچیں کس سے کہا جا رہا ہے، بس یہ غور کر لیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے. یعنی کیا بات کی جا رہی ہے کہ ہم نے آپ کو اس سے پہلے ہی کہ آپ ذرا بھی انکلائنڈ ہوتے، ہم نے آپ کو مضبوط کر دیا اس سے پہلے کہ آپ اس طرف جھکتے. اور یہ بھی ساتھ میں بتا دیا کہ اگر اللہ نہ کرے آپ کچھ بھی جھک جاتے، ذرا بھی قرآن اور حدیث میں کمپرومائز کر لیتے تو ہم آپ کو دنیا میں بھی دوہرا اور آخرت میں بھی دوہرا عذاب دیتے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ بات کہی جا رہی ہے تو آپ یہ بتائیے آج کے بتانے والے جو دائی ہیں یا آج کے بتانے والے جو تبلیغ کرنے والے، ان کے اوپر کتنی بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ بات کو ایز اٹ از آگے پہنچائیں، کوئی کمپرومائز نہ کریں. کسی انسان کی رضا کی، کسی انسان کی خوشی کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشی کے آگے، کیونکہ یہ میں نے آپ کو بتایا نا یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، کسی کی پسند کا فرمائشی پروگرام نہیں چل سکتا. تو کفار کو یہاں بتا دیا گیا کہ جس چیز کی اتنی سخت سزا ہے تو تم یہ امید بھی نہ رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ یہ کام تمہارے لیے کریں گے. اور آپ یہ سمجھیں کہ اگر کوئی دین کے اوپر سمجھوتا کرتا ہے، کمپرومائز کرتا ہے، آج کے دائی کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں، یا آپ دائی کے علاوہ بھی سمجھ لیں کہ دین پہ چلتے چلتے لوگوں کے خاطر انسان اپنے آپ کو بدل لے، تو اللہ کے ہاں اس کا شدید عذاب کے لیے وہ تیار ہے. کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات کی جا رہی ہے تو آپ اور میں کس کھیت میں، آپ سمجھیں. اور ایک اور بات یاد رکھیے، یہاں ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو کوئی دین کے پیغام کو آگے پہنچاتا ہے، جس میں کہ ہم سب سے پہلے دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، تو جب وہ نمایاں ہو کے کام کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات کی تھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت نمایاں تھا، اس لیے آپ کو اتنی سخت بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی. آلدو میں بار بار آپ سے کہہ رہی ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ امید نہیں تھی، اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو گائیڈنس دے دی تھی اور بہت سے مقامات پہ پہلے ہی آپ گائیڈ کر دیا کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس میں ایک عربی کہاوت آتی ہے کہ ایک عالم کے پھسلنے سے ایک دنیا پھسل جاتی ہے. کیونکہ ایک عالم اگر کوئی غلط فتویٰ دے دیتا ہے، کوئی غلط بات بتا دیتا ہے یا لوگوں کو بلا وجہ کا ایز دے دیتا ہے، کوئی آسانیاں دے دیتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آگے لوگوں کی نسلیں وہی کام کرنا شروع کر دیتی. جیسے مثال کے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیے کہ میں ایک مثال سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو لوگ لائٹلی دین کو آگے بتانا چاہتے ہیں، تو اب جیسا بخاری شریف میں جو پکچرز ہیں، جو تصویریں ہوتی ہیں نا، یعنی جو انسانی تصویریں، اس کے بارے میں باقاعدہ بخاری کی حدیث سے یہ ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ وہ منع ہے حدیث کے حوالے سے. تو اب اس میں ظاہر ہے آج کل جیسے لون کے پرنٹس آئے ان میں بھی آپ نے دیکھا ہے برڈز بنی ہوئی ہیں، فشز بنی ہوئی ہیں، ڈکس بنی ہوئی ہیں، آسٹرچ بنی ہوئی ہیں، تو اب بٹر فلائز بنی ہوئی ہیں. تو اس میں لوگ فتوے پوچھتے ہیں. اب ان کو بعض دفعہ لوگ اپنی یعنی ایک امپریشن ڈالنے کے لیے کہہ دیتے ہیں ہاں کچھ نہیں ہوتا. کیوں کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں کوئی ریجڈ نہ کہتے. ایک چھوٹی سی بات ہے، میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. تو آپ یہ دیکھیں حدیث بخاری میں جو آتی ہے اس میں یہ آتا ہے کہ جو بھی مصور ہے قیامت کے دن اس کو اپنی بنائی ہوئی تصویر کے اندر جان ڈالنی پڑے گی، اور فرشتے اس سے کہیں گے کہ تم نے یہ اپنے تصویر اس کو دی جائے گی، اور میں مفہوم حدیث آپ کو بخاری کا بتا رہی ہوں، تصویر دی جائے گی اور کہا جائے گا کہ اس میں تم جان ڈالو کیونکہ تم نے یہ اس تصویر کو خود بنایا تھا. یعنی یہ ایک مثال ہے. تو اس پہ رکھ کے آپ ظاہر ہے اس بات کو آگے لے جا سکتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ ایک دفعہ آپ گھر میں داخل ہو رہے تھے تو عائشہ رضی اللہ عنہا پردے ایک لٹکائے ہوئے تھے، اس پہ گھوڑے بنے ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پہ رک گئے اور آپ نے کہا میں گھر کے اندر داخل نہیں ہوں گا اے عائشہ رضی اللہ عنہا جب تک تم اس پردوں کو نہیں اتار دو گی. تو
تو آپ نے وہ پردے جب اتارے تب آپ اندر انٹر ہوئے. تو اسی سے ہم تمام چیزیں رکھ کے میں اس وقت نا یہ اس ٹاپک پہ بات نہیں کر رہی ہوں, ٹھیک ہے, میں صرف آپ کو یہ بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کے فتوے اپنی آسانی کے لیے دے دیتا ہے, کہتا ہے ہمارا کیا جاتا ہے, ہاں کچھ نہیں ہوتا, ہاں نظر نہیں آ رہا, اتنا کلیئر نہیں آ رہا, کچھ اتنا فرق نہیں پڑتا, پہن لے, اس طرح کی بات کر لیتا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ جب انسان نمایاں ہوتا ہے تو اس کی خوبیاں بھی نمایاں ہوتی ہیں, اور جب انسان جو ہے جو ایک عالم ہوتا ہے یا ایک بتانے والا ہوتا ہے, جب وہ کوئی غلط بات کرتا ہے یا کوئی گناہ کی بات کرتا ہے یا کوئی خامی والی بات کرتا ہے تو اس کی خامی بھی نمایاں ہو جاتی ہے. کیا کہہ رہی ہیں؟ میڈیکل میں کوئی وہ الگ ایشو ہے, ٹھیک ہے, ہاں وہ کوئی زینت نہیں ہے, ایک بات یاد رکھیے گا, اس کے بارے میں فتوے موجود ہیں. صحیح. اچھا, اب ہم یہاں دیکھتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ یہاں جو بات ہو رہی ہے کہ دعوت دیتے وقت حکمت ٹھیک ہے چاہیے ہوتی ہے, لیکن یہ ہے کہ لہجہ نرم ہو, بات انسان نرم کرے, سویٹلی بات کرے, لیکن جو پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا اس میں کمپرومائز نہیں ہوگا, اس کے اندر نرمی نہیں ہونی چاہیے. یہ سبق ہمیں یہاں سے ملتا ہے. اور رسولوں والا کام کرنا ہے, یقیناً اخلاق اچھا ہونا چاہیے, بات کو اچھے طریقے سے آگے بتانا چاہیے. تو یہاں پر بس ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس سے ہمیں یہاں پتہ چل رہا ہے کہ ایک پیغمبر کے بارے میں جب یہ بات ہے تو ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ اللہ تعالی کی اگینسٹ جا کے یا اللہ تعالیٰ کے جو قرآن اور حدیث کے احکامات ہیں اس کے بجائے کوئی بات کر کے انسان کہاں پناہ حاصل کرے گا, کہاں جائے گا. کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا, بدعات ہو گئی یا شرک ہو گیا, اس کے بارے میں لوگ بغیر کسی دلیل کے ان چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا. ایک طرح سے آپ دیکھیے کمپرومائز ہی تو کر رہے ہیں. کتنے عالم موجود ہیں جو میلاد کو سینکٹیفائی کرتے ہیں, ویریفائی کرتے ہیں, کتنے عالم موجود ہیں, کتنے عالم موجود ہیں جو قرآن خوانی کو کہتے ہیں بالکل درست ہے. تو وہ اس بارے میں سوچ لیں کہ یہاں پہ یہی تو کمپرومائز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں. تو آج کوئی اگر ان باتوں میں کمپرومائز کرے یا لائٹلی لے, یا مثال کے طور پہ میں ایک مثال آپ کو دے رہی ہوں, آپ کو پتہ ہے اچھی طریقے سے, آپ نے احادیث بھی پڑھ لی اور آپ کو اچھی طرح پتہ ہے یہ تمام چیزیں بدعت ہیں. اب اگر آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ چلو بھائی اب یہاں سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ نہ کرے کوئی کسی کا موقع ہے کہیں موت کا ہوا اور وہاں سب لوگ بیٹھے ہیں, آپ نے کہا ابھی میں نے اگر کہا اور میں نے اگر مغفرت کی دعائیں دی اور کہا کہ اس کے بجائے آپ یہ پڑھیں, تو ایک ابھی سوال کا تومار شروع ہو جائے گا, اور کون ان چکروں میں اپنے آپ کو ڈالے, کونے میں بیٹھ جاؤ, خود بھی انہیں کی طرح قرآن پڑھو اور آ جاؤ, اور پھر کل جا کے قرآن کلاس میں بیٹھ جائیں گے. یہ جو چیز ہے نا, یہ بھی کمپرومائز ہے, یہ بھی کمپرومائز کرنا ہے. اور اس کی بھی یہی آپ دیکھ لیجئے کہ سزا اس کی یہ ہو سکتی, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ انسان جب اللہ کی بات کو آگے بتاتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں بتایا ہے کہ یہ تمہیں اپنا دوست بنا لیں گے, بیسٹ فرینڈ بنائیں گے تمہیں. تو ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پہ آپ کسی مجلس میں جائیں جہاں انتقال ہوا, آپ کو بڑا کوئی ہاتھوں ہاتھ لے, اور یہ بھی خوش فہمی ہے, کوئی کسی کو فرق نہیں پڑتا آپ کی عمل کرنے سے یا نہیں کرنے سے, لیکن پھر بھی آپ انہی کی طرح بن گئی اور وہاں جا کے وہ کام کر کے آ گئیں, تو یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کے اس کی بہت سخت پکڑ ہے. اور یہ بات میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ میں ایک دفعہ میرے ساتھ خود یہ بات ہوئی تھی کہ میں ایک مجلس میں گئی تو وہاں پہ درس تھا. تو آپ کو تو پتا ہے نا, جب آپ ایسی جگہ کہیں چلے جائیں جو کہ ہوتا ہی ہے, وہاں لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں, درس بعد میں شروع ہوتا ہے, تو وہاں جا کے پھر آپ بتائیں کہ کیا چیز سنت سے ثابت ہے. تو وہاں پہ ایک صاحبہ جنہوں نے قرآن, میں نام نہیں لے رہی اس ادارے کا, وہاں انہوں نے کسی اور ادارے سے قرآن پڑھا تھا, بہت نامی گرامی ادارہ ہے. تو انہوں نے آ کے کہا مجھ سے کہ آپ یہاں پہ درس دینے آئی ہیں, اور خود بھی وہ بیٹھی ہوئی وہاں پہ پڑھ رہی تھی قرآن. انہوں نے کہا میں نے فلاں بہت بڑا نام لے کے کہا میں نے اس ادارے سے قرآن کا کورس کیا ہوا ہے. میں نے کہا اچھا, مجھے تھوڑا تعجب ہوا, کیونکہ میں اچھی, آپ کو پتا ہے نا ادارے کا نام آتا ہے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ لوگ بدعات میں نہیں ہیں, یہ لوگ اس میں نہیں, سمجھ جاتا ہے آدمی. تو میں کافی سرپرائز ہوئی. تو انہوں نے کہا میں آپ کے, تو میں نے کہا جی اچھا, یہاں سے میں پڑھی ہوئی ہوں. تو کہنے لگی کہ میں آپ کو بتانے ہی آئی ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ لوگ بڑے ٹچی ہیں یہ قرآن خوانی اور ان تمام چیزوں کے بارے میں, تو آپ برائے مہربانی اس کے اوپر بات نہیں کیجیے گا ورنہ آپ کی خیر نہیں ہے. تو میں جو دیکھیں میں اسی لیے بیٹھ کے ادھر پڑھنے جا رہی ہوں, اور ان کی جو خاص طور پہ جو نند ہے جنہوں نے آپ کو بلایا ہے, وہ تو بس برداشت نہیں کر سکتی ہیں اگر کسی نے قرآن کے اوپر بول دیا, یعنی قرآن خوانی اور بدعات وغیرہ کے اوپر وہ برداشت نہیں کر سکتی. میں نے کہا اچھا ٹھیک صحیح ہے, آگے کہانی مجھے ضرورت نہیں آپ کو سنانے کی. الحمدللہ جو اللہ نے چاہا وہی ہوا. اور یہ بھی ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ جو ان کی نند کے بارے میں نے بات سنی تھی, الحمدللہ
میں نے تو کوئی ریئیکشن ان کا نہیں دیکھا. تو یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ ہے وہ کمپرومائز. قرآن کا کورس کیا ہوا ہے, خود انہی لوگوں میں بیٹھ کے بیچ میں قرآن پڑھ رہی ہیں, اور پھر جو آیا ہے تو اس کو بھی یعنی کہ بھگائی دو, اتنا ڈراؤ کہ بھاگ جاؤ. دیکھیے ایک دم سے جب کوئی انسان ایسا کہتا ہے تو انسان کبھی بعض دفعہ جب ایکسپیرینس نہیں ہوتا اور کوئی نیا بندہ ہوتا ہے, وہ تو کوئی ہو تو شاید پیچھے گلی سے نکل کے بھاگ جائے. ہاں بالکل ایگزیکٹلی. بھائی آپ کے بھی تو گھر میں فیملی ہوتی ہے, سب گھر والے ہوتے ہیں, تو آدمی تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کہیں یہاں کوئی فساد وساد نہ ہو جائے. تو میں اس پر آپ کو یہ بات سمجھا رہی ہوں کہ کبھی مت ڈریں, اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈریں. اللہ لوگوں کے دل بدلنے پر قادر ہے, اور حق بات کریں. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں, حق بات میں اثر ہوتا ہے. اور کوئی انسان جو ہے وہ ہوتا ہوگا ایسے, اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے دل ان کا نرم کر دیتا ہو, دل بدل دیتا ہو سکتا ہے کوئی ہو ایسا روٹ بھی ہو, سب کچھ ہو, لیکن اس کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ انسان جو ہے نا خود بھی ان کا جیسا بن کے بیٹھ جائے کہ یہ مجھے کھا جائیں گے سب. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ یہ میرے ساتھ یہ کر دیں گے, یہ میرے ساتھ وہ کر دیں گے, اور اس کی وجہ سے حق کی تعلیم نہ دے. تو ایسا قرآن کا کورس کرنے کا مطلب, میں جانتی ہوں کہ جو ادارے کا انہوں نے نام لیا تھا, میں خود اس کی بڑی عزت کرتی ہوں. میرے دل میں اتنی اس کی عزت آج بھی ہے, کیونکہ میں یہ چیز سمجھتی ہوں کہ کوئی ایک جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ کسی ادارے کو ریپرزینٹ نہیں کرتا, بات یہ ہوتی ہے. لیکن انہوں نے اپنے ادارے کا بھی کیا حال کیا, ایک قرآنی ادارے کا. وہ تو میں ان کی عزت رکھ رہی ہوں, میں بات آگے نہیں کر رہی, لیکن اگر کوئی بدنام کرنا چاہے وہ تو 6 جگہ جا کے کہے کہ وہاں سے کورس نہ کرنا, وہاں تو کرنے والوں کا یہ حال ہوتا ہے. ایسے ڈرتے رہتے ہیں, چھپاتے ہیں اپنے قرآن پڑھنے کو, چھپاتے ہیں لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے. تو یہ بھی جو ہے نا کمپرومائز اللہ تعالیٰ نے نہیں سکھائی ہے. یہ بھی کمپرومائز کا کوئی طریقہ نہیں. اگر آپ ایسی جگہ کہیں چلے جائیں, آپ حق بات آگے بتا دیں, طریقے سے بتائیں. میں نے وہی آپ کو بات بتائی, حکمت سے بتائیں, طریقے سے بتائیں, سافٹلی بتائیں. ان کے اوپر کافر یا ان کے اوپر بدعتیوں کا لیبلز لگا لگا کے نہیں بات کی جاتی ہے. بس انسان صحیح اور غلط بات آگے رکھ دیتا ہے کہ یہ سنت سے ثابت ہے. ایکچولی اس کا بڑا سٹل طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ بتا دے کہ سنت میں یہ چیزیں ہیں, اور اس کے علاوہ اگر کوئی چیز کوئی کرنا چاہتا ہے یا کرتا ہے وہ سنت سے ثابت نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں, ریجیکٹڈ ہے اللہ تعالیٰ کے. بہت زیادہ لمبی چوڑی تقریر بھی کرنے کی اس میں ضرورت نہیں ہوتی, سٹل طریقے سے انسان بات کر سکتا ہے. آگے دیکھتے ہیں, آیت نمبر ہے 76, 77. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَيَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُوا لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا. اور یہ لوگ اس بات پر بھی تلے ہیں کہ تمہارے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دیں اور آپ کو یہاں سے باہر کر دیں, لیکن اگر یہ ایسا کریں گے تو آپ کے بعد یہ خود بھی کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہر سکیں گے. یہ ہمارا مستقل طریقہ کار ہے جو ان سب رسولوں کے معاملے میں ہم نے برتا ہے جنہیں آپ سے پہلے ہم نے بھیجا تھا, اور ہمارے طریقہ کار میں آپ کوئی تبدیلی نہ پائیں گے. کیا بات بتائی جا رہی ہے یہاں پہ کہ کفار مکہ یہ جو ہے نا آپ کو یہاں سے نکالنے پر تلے ہوئے. آپ سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور کون سا مقام ہے, مکہ. مکے کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ جو کفار ہیں یہ چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے چھوڑ کے چلے جائیں, آپ کو یہ ایک طرح سے یہاں سے نکال دیں, ملک بدر کر دیں جس کو کہتے ہیں, اور یا ایک اور بھی مفسرین نے یہاں پر اس کے معنی لیے ہیں کہ یا اللہ نہ کرے آپ کو قتل کر دیں. یہ ان کا ارادہ تھا بیسکلی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا, بڑی لاجیکل بات ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ آپ کو نکالنے کی ترکیبیں کر رہے ہیں, چاہے مکہ سے نکالیں چاہے اس دنیا سے دور کریں. اگر یہ ایسا کر بھی لیں مثال کے طور پہ, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ خود کتنے دن جیئیں گے, کیونکہ ایک اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک رول بتایا ہے اپنا کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ جب تک کسی بستی میں پہلے بھی جب بھی کبھی رسول رہا اس وقت تک اس بستی کو امان نصیب ہوتی ہے. آپ نے دیکھا نا مختلف بستیاں تھیں, جب تک رسول ان میں موجود رہا عذاب نہیں آیا. جیسے ہی وہ رسول وہ جگہ چھوڑ کے جاتے تھے اللہ کے حکم سے تو عذاب کی لپیٹ میں وہ بستی آ جاتی تھی. تو یہی بات یہاں بتائی جا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے چلے گئے, حقیقتاً بھی جو یہاں پر بات آ رہی ہے, تو ایک تو آگے تک کی تھوڑے سمے واقعہ آپ کو بتا رہی ہوں
کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے گئے تو آپ سمجھیں کہ مکے کے گھرانے کا تقریباً ہر گھر سے ایک ایک دو دو تین تین افراد کو لے کے گئے. جب ہجرت آپ نے کی گھر گھر لوگوں کا غم تھا یا لوگوں میں لڑائی تھی, جھگڑے تھے. وجہ کیا تھی کہ ہر ایک کے گھر سے ایک دو تین, کسی کا شوہر, کسی کی بیوی, کسی کے اولاد کم ہو گئے تھے اور ان کے لائف سٹائل پہ بہت بڑی زد پڑی تھی. کوئی معمولی بات یہ نہیں تھی. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کو ایسا امن پسند نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ مل کر اس قوم کے اللہ کی معصیت پہ یکجا ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کو ایسا امن نہیں پسند. اللہ تعالیٰ کو ایسا ایک طریقہ کار پسند ہے کہ جس میں چاہے وقتی طور پر اختلاف ہو لیکن لوگ اللہ کی محبت میں ایک ہو جائیں یا اللہ کی محبت میں جڑ جائیں. بات سمجھ آئی؟ جب آپ لوگوں کے لیے جڑیں گے تو وہ چیز اللہ کی پسند کی نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ جب لوگوں کی محبت میں آپ جوڑ رہے ہیں اور جب آپ لوگوں کو رادر چھوڑ کے اللہ کے لیے وہ سیکریفائس دے کے آپ ہجرت کر رہے ہیں یا اپنا مذہب بدل رہے ہیں تو یہی عین ریکوائرڈ ہے. اللہ تعالیٰ کو ایسا امن جو ہے وہ پسند نہیں. دراصل اللہ تعالیٰ اس کو امن نہیں فساد کہتے ہیں. قرآن میں ایک اور جگہ پہ آیت آئی ہے جس میں ذکر کیا گیا ہے. اچھا, پھر یہ ہوا کہ اتنی بڑی جب قربانی دی انہوں نے مکے کے لوگوں نے تو ہوا یہ کہ جب مکے سے ہجرت کر کے بہت سارے کسی کے شوہر, کسی کے بچے, کسی کے لوگ ہو گیا نا, فیملیز جیسے ٹوٹ گئی, آپ سمجھیں بروکن فیملیز ہو گئی. تو ہوا یہ کہ جب پیچھے رہ کے انہوں نے بتوں کی عبادت کی یا گناہ کے کام کیے یا شرابیں پیں یا جو کچھ ان کا لائف سٹائل تھا انہوں نے وہ اختیار کیا تو ان کو خود بھی وہ مزہ نہیں آیا. ان کو خود بھی ایک کمی محسوس ہوئی کہ مثال کے طور پہ ہمارے باپ ہمارے ساتھ نہیں ہے, کسی بیوی نے سوچا میرا شوہر میرے ساتھ نہیں ہے, شوہر نے سوچا میری بیوی چلی گئی, شاید اس نے اچھا کیا. یعنی اس جو ایک وقتی طور پہ جو ایک ٹرموئل آیا زندگی میں, ایک آزمائش آئی زندگی میں, اس کے آفٹر افیکٹس بہت اچھے ثابت ہوئے. جو پیچھے لوگ تھے ان کو یہ سوچنے کا موقع ملا اور پیچھے چھوڑنے والوں نے ان کو ایک موقع دیا. یعنی یہ حکمت اس کے اندر موجود تھی اللہ تعالیٰ کی کہ انہوں نے یہ سوچا کہ یہ جو اتنی بڑی ان لوگوں نے سیکریفائس دے دی ہے تو کچھ تو ہوگا نا اس دین میں, کچھ تو ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام میں جو یہ پیچھے ہمیں چھوڑ کے چلے گئے. مائیں اپنے بچوں کو چھوڑ کے چلی گئی اس وجہ سے. تو آج بھی ایک اس لحاظ سے اگر ہم سبق دیکھیں اس آیت سے تو اس میں ہمیں یہ ملتا ہے سبق کہ جسمانی طور پہ تو آپ سمجھیں آج ہم ہجرت نہیں کرتے نا, یا ہم نہیں کر رہے, ہم اپنی بات کر رہے ہیں نا یہاں پہ. تو ہوتا کیا ہے کہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب آپ کوئی بھی گناہوں سے توبہ کرتے ہیں, میں قرآن پڑھنے والوں کی بات کر رہی ہوں نا, اس کو سمجھیے گا غور سے, یا مثال کے طور پہ نمبر 1 گناہ چھوڑتے ہیں آپ, سیکنڈلی یہ کہ آپ بدعت چھوڑتے ہیں, نمبر 3 کوئی شرک میں انوالو ہوتا ہے وہ مزاروں میں جانا چھوڑتا ہے, ان اسلامک کلچر ہے ان کو چھوڑتے ہیں, ان اسلامک کلچر میں سب یہ چیزیں آ گئی نا, مہندی مائیوں وغیرہ. اب ہوتا کیا ہے کہ آپ مثال کے طور پہ جیسے میں نے آپ کو حکمت بتائی نا کہ آپ حکمت سے اپنے خاندان والوں سے کہتے ہیں, اپنی بہن سے آپ مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ بھئی مجھے تم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ ایک دن پہلے جا کے تحفہ دے آتے ہیں جیسے آپ کو میں بتایا ہوا طریقہ کار, آپ تحفہ دے کر آ جاتے ہیں, آپ بہت نیک خواہشات کا اظہار اس بچی کے لیے کرتے ہیں, بہت اس سے پیار کرتے ہیں, بہت اس کا خیال کرتے ہیں, اس کے اور 4 کام بھی آپ کر دیتے ہیں اور ان کے گھر میں بھی آپ ہیلپ آؤٹ جتنا کر سکتے ہیں ہر طرح کرتے ہیں. لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ سوری میں مہندی یا مائیوں میں نہیں آ پاؤں گی. اس کا بھی ایک گڈ افیکٹ کیا پڑتا ہے کہ جو ایک خاندان میں سارے لوگ مل کر اللہ کی معصیت پہ اکٹھے تھے نا, تو یہ وقتی جو ڈویژن ہوتا ہے, وقتی جو ٹرموئل آتا ہے اور خالہ پتہ چلتا ہے کہ نہیں آ رہی مہندی میں, تو جو ان کی یعنی جس بچی کی ہو رہی ہوتی ہے اس کو ایک غم تو لگتا ہے نا, افسوس تو ہوتا ہے. پھر ان کو بھی یہ خیال آتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے خاطر ایک ایسی چیز جس میں کہ یہ خود بہت ایکٹیولی انوالو تھی, یہ نہیں آ رہی, تو کچھ تو بات ہے نا, کچھ تو اللہ کی ذکر میں یا اللہ کے حکم میں کوئی تو چیز ایسی ہے کہ جو اتنی فائدہ مند ہے جو یہ اختیار کر رہی ہیں اور ہم نہیں کر رہے. ایک گلٹی فیلنگ آتی ہے. تو اگر یہ ڈویژن نہ ہو لوگوں میں, یہ معصیت اور جس کو کہتے ہیں ثواب گناہ, اس کی ڈویژن لوگوں میں نہیں ہو تو آپ سمجھے کوئی بھی جنت میں نہ جا سکے, کسی کے بھی درجات بلند نہیں ہو سکے. اور اس سے فائدہ پھر کیا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ جب ان کی مہندی ہوگی تو پتہ چلا کہ کہیں کوئی ایک فرینڈ نہیں آئی, کہیں بہن نہیں آئی,
کہیں پتہ چلا کوئی چچی نہیں آئی, 3 4 6 7 لوگ مس ہو گئے, تو وہ مزہ تو نہیں آئے گا نا معصیت کے کام میں, وہ مزہ نہیں آئے گا, وہ انجوائمنٹ نہیں ہوگا کیونکہ لوگ مائنس ہو گئے ہیں. تو اس کی حکمت ہوتی ہے, یہ ایک حکمت ہے کہ جس میں ہم آج جسمانی طور پہ ہجرت نہیں کر رہے, لیکن یہ بھی ایک وہی والا طریقہ ہے کہ وہ گناہوں میں وہ خوشی لوگوں کے پیچھے نہیں رہ جاتی. یاد رکھیے گا, وہ چاہے آپ کے سامنے پوسٹ کریں کہ ہمیں بہت مزہ آیا, لیکن ان کو مزہ وہ آتا نہیں ہے. اور ایک اور چیز کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ قرآن پڑھنے والے ہیں, آپ ان کے دل میں نا ایک گلٹی کانشیس کی پھانس آپ لگا کر آ جاتے ہیں, جو کہ بہت ضروری ہے ان کے لیے. یہ ایسی چیز ہے جیسے کسی کے لیے کڑوی دوا ضروری ہے. آپ سیڈس نہیں ہیں کہ آپ جا کے ان کو جو ہے کوئی ایک چیز چبو کے آئیں, آپ سیڈس نہیں ہیں, آپ ان کا اچھا چاہتے ہیں. اور آپ کو ان کو ڈنڈے کے زور پہ تو نہیں لا رہے نا, آپ نے صرف اپنی چیز کو مائنس کر کے ان کو یہ بتا دیا کہ میں نہیں آؤں گی. جیسے مثال کے طور پہ درس ہوتا ہے, بعض دفعہ بہت قریبی لوگ ہوتے ہیں وہ درس کا کہتے ہیں, جیسے میں آپ لوگوں کی بات کر رہی ہوں, کوئی آپ سے کہے اللہ نہ کرے کوئی ایسا موقع آتا ہے موت کا تو کوئی سوئم پہ کہہ کہ آپ آئیں, تو آپ مثال کے طور پہ منع کرتے ہیں یا آپ کہتے ہیں سوئم تو اٹ سیلف ایک بدعت ہے, ہم تو نہیں آئیں گے. تو اب کیا ہوگا کہ وہ ہو سکتا ہے آپ کے بغیر کر لیں, سوئم کر لیں, لیکن ان کو خیال تو آئے گا کہ یہ فلاں جو ہے وہ ہر ایک کے یہاں درس دینے جاتی ہے اور میرے یہاں یہ نہیں آئی, تو یہ کیا بات ہے, کوئی چیز میں نے غلطی کی ہے نا یہ, یا میرے لیے کیسی بات ہے. ہر ایک یہ سوال کرے گا کہ بھئی آپ کی تو خود کی بہن ہے, آپ کی تو خود کی کزن ہے, آپ کی تو خود کی فرینڈ ہے اتنی قریبی, اور وہ نہیں آئی آپ کے فادر کے اس میں, یہ کیسی بات ہے. تو بے عزتی تھوڑی سی ہوئی نا, لیکن اسی بے عزتی میں, اسی ڈویژن میں ہی اسلام کا ریوائول ہے. اسی طرح اسلام ریوائیو ہوگا, اسی طرح اسلام کے جو ٹرو جو آپ سمجھ لیجئے کہ پکچر ہے وہ لوگوں کے سامنے آئی. اور جب تک سب مل کے معصیت کے اوپر کمپرومائز کرتے رہیں گے اور ہاں میں ہاں ملاتے رہیں گے اور اپنے کو پیچھے لگاتے رہیں گے, جس کو کہتے ہیں نا پیچھے لاتے رہیں گے کہ نہیں کچھ نہیں, یہ نہیں آگے بڑھتے دین پہ, تو ہم ان کی طرف آ جاتے ہیں. کیا ہو گیا, ایک ہمارے مائیوں میں چلے جانے سے, ان کا دل رکھنے سے کیا ہو جاتا ہے. ایسی لوگ توجیحات دیتے ہیں کہ ایک دفعہ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے مہندی مائیوں میں جانا چھوڑ دیا ہے, تو میری بھابھی کی بچے کی کسی کی ہے مائیوں, تو میں نہیں جا رہی ہوں. تو میری بہن یہ کہہ رہی ہے کہ تم گھر میں ٹی وی ڈرامے تو تم دیکھتی ہوں گی, ایک لیول ہوتا ہے نا, انسان آہستہ آہستہ اپنی چیزیں چھوڑتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم ٹی وی پہ بھی تو ڈرامے میں دیکھتی ہو, تو ڈرامے میں بھی تو ناچ گانے آتے ہیں, تو تم ایسے اس وقت اپنے آپ کو سمجھنا جب تم مہندی میں جانا کہ جیسے کہ تم ٹی وی کے سامنے ناچ گانا دیکھ رہی ہو, یہ ریئلٹی میں نہیں ہو رہا. تو تمہیں تھوڑی نا وہ لیول کا گناہ تھوڑی پڑے گا, اور تمہاری وہ مجلس میں کوئی مسئلہ تھوڑی ہوگا. تو اس طرح کی لوگ سمجھانے کے لیے توجیحات دیتے ہیں. اور جس نے مجھ سے سوال کیا, مجھے خود پتا تھا کہ یہ کتنی دین یعنی آگے بڑھ چکی ہے اور کتنی دین میں پکی ہے اور قرآن کا کورس کر رہی ہے, اور یہ آ کے مجھ سے سوال کری ہے. لیکن اس وقت میں نے سوچا کہ کسی کو بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ جو ہے نا ان آزمائشوں سے اور پریشر سے بچائے, کہ انسان اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کو صحیح بات بھی نہیں سمجھ آتی کہ وہ, حالانکہ یہ سوال اگر میرے جیسے سے کرے تو میں تو اس کو کہوں گی تمہیں کیا ہو گیا, ایسے میں کہوں گی نا. تو یہ نہیں کہنا چاہیے تمہیں کیا ہو گیا, کیونکہ وجہ یہ کہ اتنا انسان بعض دفعہ پریشر میں آ جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ کہیں سے مجھے کوئی لیوے مل جائے, کہیں سے یہ کہتے ہیں کہ ہاں واقعی یہ سمجھو ٹی وی چل رہا ہے, کوئی نہیں کچھ ہوتا. آپ ذرا طریقہ دیکھیں سمجھانے کا, بات کو سوچنے پہ وہ کر دینا, دوسرے کو لانے کے لیے پلٹانے کے لیے کہ وہ بھی انسان کہہ دے کہ وہ تو اس سے مجھ سے پوچھ لیا نا, نہ پوچھتی تو میں نے تو یہ سوچا بعد میں. پہلے تو مجھے لگا کہ میں ایک دم کہوں کہ تمہیں ہوا کیا, میں ڈانٹوں اس کو تھوڑا, میں نے سوچا ویسے میں ڈانٹتی نہیں ہوں, لیکن اس سے میرا ایسا معاملہ تھا, میرا دل چاہا کہ میں اس کو کہوں تمہیں ہوا کیا ہے, میں ایسی مذاق کروں, کچھ اسے بولوں کہ یہ تھوڑی ہلے کہ کیسی میں باتیں کر رہی ہوں. لیکن اللہ کا شکر ہے مجھے اللہ نے سمجھایا کہ میں نے اس کو سیریسلی بیٹھ کے سمجھا دیا پیار سے, کہ بجائے یہ کہ میں نے اس کو یہ بھی نہیں شو کرایا کہ وہ اس کو بیچاری کو یہ احساس ہو کہ میں اس کو کہہ رہی ہوں کہ تم نے ایسی بات سوچی بھی کیوں, کیونکہ انسان ہے, سب انسان ہے, امبیرسمنٹ آنا ہو جائے اس کو. تو سمجھا دیا, تو اس نے کہا ہاں اچھا واقعی نا, نہیں صحیح بات ہے نا, مجھے بھی لگ رہا تھا, لیکن شی واز کنفیوزڈ. اگر موقع نہیں ملتا میرے سے سوال کرنے کا تو میں بھی وہ کہتی کہ ٹھیک ہے بس صحیح ہے میں کر لیتی ہوں, کیا ہو گیا, اللہ معاف کرے گا, نہیں کہتے اللہ معاف کرے گا, کچھ نہیں ہوتا. بہن نے بھی یہ کہا اللہ معاف کرے گا. یہ بھی آپ صحیح کہہ رہی ہیں, بالکل. ایک طرف اس کو گلٹ میں بھی ڈال دیا, یو آر رائٹ. یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا کہ دوسرے کو گلٹ میں مبتلا کر دو کہ بڑی تم باتیں کر رہی ہو, ایک طرف تو یہ کرتی ہو تو ریئل میں بھی دیکھ لو, آؤ, یہ ہے نا.
تو لیکن یہ کہ پھر انسان کچھ تو چھوڑے گا نا، سٹیجز ہوں گی، ایک ایک کر کے انسان چھوڑتا ہے نا. تو یہ چیز دین والوں کو سمجھنی چاہیے. یہی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہم جیسے اگر دین بتانے والے لوگوں کے اوپر بڑا نرمی والا ہاتھ ہونا چاہیے کہ ان کی سائیکالوجی کو سمجھیں کہ یہ بیچاری کس چیز سے گزر رہی ہے، تاکہ ان کو یہ انکریج کریں کہ ہاں ٹھیک ہے تم، اس کا مطلب یہ تھا تھوڑے دن میں وہ بھی چھوڑ دوں گی. لیکن سٹیج تو آتی ہے نا. جی آپ کے بالکل بالکل الحمدللہ اللہ تعالیٰ بھی مدد کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر خیر تھی. بالکل آپ صحیح کہہ رہی. اچھا اتنا ہی آج کریں گے. السلام علیکم. کیا حال ہے آپ سب کے؟ چلیں انشاءاللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل ہم کر رہے ہیں اور آیت نمبر 78 سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 78. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر انا قرآن الفجر کان مشہودا. نماز قائم کرو اور زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور فجر کے قرآن کا بھی التزام کرو کیونکہ قرآن فجر مشہود ہوتا ہے. اب اس کو ہم دیکھتے ہیں اس آیت کو. اس میں سب سے پہلے جو ہمیں بات پتہ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ نماز کو قائم کرو. پہلا جو حکم ہمیں اس آیت میں مل رہا ہے وہ نماز کے حوالے سے مل رہا ہے. اور اس میں اگر آپ قرآن میں اور دوسرے مقامات دیکھیں تو ان میں بہت سارے مقامات میں نماز کے بارے میں ریکمنڈیشن دی گئی ہے. ان میں سے ایک آیت میں آتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یعنی بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور برائی کے کاموں سے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ یعنی مراد یہ ہے کہ جو فرما رہے ہیں نا کہ نماز قائم کرو، تو یہ اس کا فائدہ آپ کے سامنے میں رکھ رہی ہوں. دوسری آیت سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کو برائی سے بچنا ہے، گناہ سے بچنا ہے، معصیت سے بچنا ہے، بے حیائی کی باتوں سے بچنا ہے، تو لازمی اس کو نماز کا اہتمام کرنا پڑے گا، ورنہ یہ چیزوں سے نجات حاصل کرنا یا ان سے بچنا کوئی آسان کام نہ ہوگا. پھر سورہ البقرہ میں آتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. یہ بھی آپ کو پتہ ہے بہت مشہور آیت ہے کہ تم مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ. تو ایک اور بات پتہ چل رہی ہے کہ اگر زندگی میں انسان کے آزمائشیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، فکریں ہیں جن کا ہم سب شکار آئے جس کو کہتے ہیں نا جا بجا مقامات پہ رہتے ہیں اور آئے دن رہتے ہیں. بہت دفعہ جو ہے وہ ہماری مرضی نہیں ہوتی، ہم چاہتے نہیں ہیں، لیکن ہم ایک آزمائش سے گزرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ایسا ہے. تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بجائے اس کے کہ پریشانی کی حالت میں انسان بالکل ہی ہاتھ پاؤں چھوڑ بیٹھے اور اللہ تعالیٰ کے حوالے سے توکل نہ کرتے ہوئے ڈپریشن کا شکار ہو جائے. ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے جو عام طور پہ آپ کو معاشرے میں ہمارے ملے گا، اور ہی چھوڑ دیتے ہیں ایسے موقع پہ اللہ کو. تو یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسے مواقع پر انسان کو نماز اس کے اندر صبر کی صفت بھی پیدا کرتی ہے اور اس کے دل کو قرار اور چین بھی دیتی ہے. اور یہ چیز آپ آزما کے بھی دیکھ لیجئے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب کوئی مصیبت آتی، پریشانی آتی تو آپ نماز کی طرف بھاگا کرتے تھے، دوڑا کرتے تھے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اپنے مسائل سے نکلنے کا حل نماز ہے. اور یہاں پہ فرض نماز میں نہیں کہہ رہی آپ سے، وہ تو ادا کرنی ہے. یعنی مراد یہ ہے کہ کسی پریشانی کے وقت آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے. ایک تو دعا آدمی کرتا ہی ہے لیکن نماز کے سپورٹ کے ساتھ دعا کیجئے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو لگے گا کہ اللہ تعالیٰ بہت معاملات میں اور حالات میں بہتری انشاءاللہ پیدا کرے گا کیونکہ سنت طریقہ ہے. اور سنت کا طریقہ جو ہے وہ آپ آزما لیں، انشاءاللہ آپ کے لیے نفع مند ہوگا. اچھا اب جو اگلی بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کچھ نمازوں کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ ان اوقات میں نمازوں کا اہتمام کرو. تو خاص جو نمازوں کی طرف یہاں اشارہ آ رہا ہے، یہ کچھ فرض نمازوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. ان میں سے مثال کے طور پہ جب ہم نصف النہار کہتے ہیں، یہ قرآن سے میں یہ ورڈ لیدلو کی شمسی اٹھا رہی ہوں جس کو ہم کہتے ہیں زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک.
تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ کچھ اوقات کا ذکر کیا گیا ہے جن میں کہ نصف النہار یعنی جب سورج کا سایہ بالکل برابر ہو 12 بجے تک کا یعنی آپ سمجھے کہ 12 بجے کے بعد کا وقت یہ جو ہے نا ظہر کے وقت کی طرف اشارہ ہے. پھر اس کے بعد یہ جو جب دھوپ کی تپش کم ہونے لگتی ہے تو کون سا وقت ہوتا ہے؟ عصر کا کہلاتا ہے. پھر سورج جب افق سے بالکل غائب ہو جاتا ہے تو مغرب کا وقت کہلاتا ہے. اور یہ جو غسق اللیل کا ورڈ آ رہا ہے یہ رات کی تاریکی یہاں مراد ہے. یعنی آپ سمجھیں کہ اندھیرا جب بہت گہرا ہو جائے یعنی مراد ہے عشاء کی نماز کا وقت. تو یہ بیسکلی جو یہاں بات کی جا رہی ہے وہ سمجھ میں یہ آ رہی ہے بات کہ یہاں پر مختلف نمازوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ تم ان اوقات میں نماز کو قائم کرو. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ اپنی بھی نماز کو جو ہے قائم کریں, جو فرائض ہیں ان کا یہاں اہتمام بتایا جا رہا ہے, لیکن ان کے درمیان میں بھی جو نوافل آتے ہیں تو ان میں بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ سے آپ اپنی مدد کو پکار سکتے ہیں. لیکن اس آیت میں خصوصاً کچھ اوقات کا ذکر کیا جا رہا ہے جو میں نے بھی آپ کے سامنے رکھا. اور اس کے بعد جو بڑی اہم بات یہاں بتائی جا رہی ہے کہ والقرآن الفجر, اور فجر کے وقت قرآن کا اہتمام کرو. تو اس کو ہم تھوڑا سا دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پوری آیت دیکھ لیتے ہیں کیونکہ قرآن فجر مشہود ہوتا ہے. مشہود کا مطلب ہوتا ہے حاضر کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ آپ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جیسے بظاہر آپ آیت پڑھیں تو آپ کو لگے گا کہ قرآن کے وقت فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کا ذکر کیا جا رہا ہے, لیکن حقیقتاً جو یہاں پر اشارہ ہے وہ فجر کی نماز میں طویل قرآن کی قرات کی طرف اشارہ ہے, اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ فجر کی نماز میں لمبی صورتیں پڑھا کرتے تھے, فرائض میں بہت لمبی صورتیں تلاوت کرتے تھے. یعنی آپ سمجھے سورہ البقرہ اور سورہ نساء اس طرح سے بہت لمبی تلاوت کرتے تھے. اور مشہود کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حاضر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو اب یہاں پر ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ تلاوت بھی اپلیکیبل ہو سکتی ہے. یعنی مراد یہ ہے کہ بہترین وقت ہے یہ فجر کا کہ جس میں کہ پہلے تو دیکھیں جو سنتیں ہیں نا ان میں تو جو سنت سے ہمیں ثابت آتی ہیں جو صورتیں وہ یہ آتی ہیں کہ سنت میں پہلے قل اعوذ برب قل یا الکافرون اور اس کے بعد جو ہے نا سورہ اخلاص, ٹھیک ہے, یہ دو جو ہیں ان کی ہمیں سنت پتہ چلتی ہے. لیکن اس کے بعد جو فرائض آتے ہیں, فرائض میں طویل قرات آپ کو جو بھی یاد ہوں آیات وغیرہ اور صورتیں ایسی کہ جو جن کے طویل جن کے قرات ہو تو اس کا اہتمام کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا. اس کے علاوہ اگر فجر کی نماز کے بعد کوئی قرآن بھی پڑھتا ہے تو یقیناً وہ بھی اس آیت کی روح سے صحیح بات ہے, یعنی کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ خاص کانٹیکس میں اس وقت بات کریں گے تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس میں فرض نمازوں میں طویل قرات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. اور اگلی بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ اس وقت قرآن حاضر کیا جاتا ہے. تو کیا مراد ہے اس سے؟ اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ مراد اس میں یہ کہ ایسے موقع پر جو بھی فجر کی نماز میں قرات کی جاتی ہے یا قرآن آپ ویسے بھی پڑھتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کیا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں, اور بھی کچھ چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس وقت اور کیا چیز حاضر ہوتی ہے فجر کے وقت میں. جب انسان رات کی اچھی نیند لے کے اٹھتا ہے تو ایک تو اس کا دل و دماغ حاضر ہوتا ہے, بہت اچھے طریقے سے انسان تلاوت کرتا ہے, بہت اچھی وہ نماز خشوع کے ساتھ پڑھتا ہے. پھر اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں. اور یہ ان لوگوں کے لیے جن کا ذکر یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا یہ طریقہ بناتے ہیں, اپنی آخرت کو مقدم رکھتے ہیں, اپنی نمازوں کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ وہ وقت پہ رات کو سو جاتے ہیں اور ٹائم سے صبح اٹھ کے اس نماز کا اہتمام کرتے ہیں. یہ ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہو سکتا جو رات کو 2 بجے 3 بجے تک ٹی وی وغیرہ دیکھ کے اور اپنی دنیاوی مصروفیات میں مگن رہ کے اور ادھر ادھر کھانا پینا اور ڈیلیوریز اور یہ سب چیزیں رات بھر چلتی رہتی ہیں, اور 2-3 بجے سو کر جب وہ صبح اٹھنے کے لیے کوشش بھی کریں گے تو وہ نہیں اٹھ سکتے. کیونکہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہاں تو دل و دماغ کی بات ہو رہی ہے. دل و دماغ کیا, ان کا تو جسم بھی حاضر نہیں ہو سکتا 5:30-6 بجے تک, ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ رات کی جو تکان ہے ان کے اوپر حاوی ہو جائے گی. تو یہاں پہ ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جن کی کہ زندگی میں تہجد کی نماز, یہاں ابھی اگلی آیت میں تہجد کا ذکر آئے گا لیکن میں ایک مثال دے رہی ہوں, تہجد کی فجر کی بڑی اہمیت ہوتی ہے.
دوسری بات، ایک اور بات آپ یہ دیکھیں، ابھی ہم فجر کی بات کر رہے ہیں کہ فجر کے وقت بھی ایک عمومی طور پہ ایک ماحول میں، آپ کے اپنے گھر میں بھی اور باہر بھی ہر جگہ ایک تھوڑی خاموشی کا ماحول ہوتا ہے، یعنی چہل پہل نہیں ہوتی نا، سوائے اس کے کہ لوگ نمازیں اپنی ادا کر رہے ہیں، اور کچھ ظاہر بچے ہوتے ہیں وہ اپنے کمروں میں کر لیتے ہیں، والدین اپنے کمرے میں ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ خاموشی ہوتی ہے. تو اس میں انسان کی جو ریاکاری ہے، دکھاوا ہے عبادت میں، وہ بھی نہیں ہوتا. بالکل خلوص کے ساتھ اللہ کے ساتھ انسان کا معاملہ ہوتا ہے. اور وہ یہ ایک ایسا وقت ہے کہ چاہے وہ تہجد کی نماز ہو جائے، چاہے فجر کی نماز، اس میں انسان کی کوئی پریشانیاں ہیں، کوئی تکلیفیں ہیں، تو انسان اپنا سر اللہ تعالیٰ کے آگے رکھ کے سجدے میں اور اللہ تعالیٰ سے بہت سی اپنی راز و نیاز اور دعائیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کر سکتا ہے. اچھا، اب اس کے بعد ایک اور ہم ایک حدیث دیکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کو سب سے زیادہ بھاری نماز عشاء اور فجر کی لگتی ہے. تو اس سے بھی آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ نہ کرے ہمارے لیے دو نمازیں مشکل نہ ہو، لیکن عمومی طور پہ آپ لوگوں سے اگر پوچھیں، اچھے دین میں ہوتے ہوئے، اچھے دین کی سمجھ رکھتے ہوئے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم 4 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، جس میں کہ فجر کی نماز مائنس ہوتی ہے. زیادہ نیند کے غلبے کی وجہ سے، نیند کی ایک کاہلی کی وجہ سے بعض دفعہ لوگ جلدی بھی سو جاتے ہیں، لیکن صبح کا اٹھنا ان کے لیے جو ہے بہت محال ہوتا ہے، بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. تو یہ جو چیز ہے، یہ کوئی ایک اچھی عادت اور ہیبٹ نہیں ہے کہ عام طور پہ فجر کی نماز کے لیے آنکھ نہ کھلنا، یا اکثر فجر کی نماز قضا کر دینا، یا روٹین کے طور پہ فجر کی نماز نہ پڑھنا اور باقی کی 4 نمازیں پڑھنا. یا بعض دفعہ لوگ روٹین کے طور پر فجر کی نماز کو قضا ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری نماز ادا ہو تو گئی. تو اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے نا. دیکھیے، قضا جو ہے وہ کی نہیں جاتی ہے، وہ ہو جاتی ہے. اس بات پوائنٹ کو یاد رکھیے گا، کی نہیں جاتی ہے ڈیلیبریٹری. کہ ہم لوگ یہاں اس وقت بیٹھ کے اللہ نہ کرے سوچیں کہ ابھی ہم لوگ عصر کی نماز نہیں پڑھیں گے، ابھی قرآن پڑھیں گے، پھر آپ اور میں سے کوئی پلان بنائے کہ چلو پھر ہم بازار چلے جائیں گے، پھر ہم وہاں سے کسی کے گھر چلے جائیں گے، اور پھر ہم جو ہے نا عشاء کے بعد اس کی قضا ادا کر لیں گے. تو ایسے نہیں ہوتا ہے. یہ اللہ نہ کرے ہو جاتی ہے، کوئی ریزن آ گیا، کوئی ایسی چیز ہو گئی کہ آپ یہاں سے مثال کے طور پہ نکلے، آپ جیم میں پھنس گئے. اب جیم میں آپ نے، ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ کو پتہ ہے نا کہ جو فرائض ہیں ان کی سواری میں اتنا ریکمنڈیشن نہیں ہے پڑھنے کا، تو آپ نے سوچا نہیں بس آنے والا ہے گھر میں پڑھ لوں گی، آپ سوچتے رہے. لیکن جب آپ گھر پہنچے اور آپ نے گھڑی دیکھی تو نکل گئی تھی. آپ نے اس وقت آپ کو افسوس ہوا کہ آپ کو ایک آئیڈیا نہیں ہو سکا. تو بات سمجھ آ رہی ہے، کوئی آپ کا پلان نہیں ہوتا ہے قضا ہونے میں. تو یہ والی بات ہے کہ یہ بالکل اچھی بات نہیں ہے کہ اپنے آپ کو اس طرح سے انسان ایک روٹین فجر کی نماز کے بارے میں بنائے، کہ کیونکہ وہ ایسی نماز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کی جا رہی ہے. آپ یہ سوچیں نا، آپ کی قرات حاضر کی جا رہی ہے. اور ایک اور اس کے لیے میں ایک ٹپ آپ کو دے دوں کہ جیسے بعض دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ الارم لگاتے ہیں اور ہم الارم بند کر کے سو جاتے ہیں. یہ مسئلہ ہوتا ہے نا جو لوگ الارم لگاتے ہیں. تو اس کے لیے آپ ایک تو بالکل اپنی بیڈ سائڈ پہ الارم رکھیے، اور ایک آپ دور الارم رکھیے. مثال کے طور پہ آپ کے کمرے میں کوئی ٹیبل ہے، یا آپ کے کمرے، یہ آپ کا بیڈ ہے اور بیڈ سے اٹھ کے دروازے کے پاس کوئی صوفہ ہے یا کوئی بھی چیز ہے دور تھوڑا، تاکہ آپ کو اٹھ کے جانا پڑے. اور جب ایک دفعہ انسان بستر سے اٹھ جائے گا نا تو پھر الحمدللہ امید ہوتی ہے کہ وہ نماز ادا ہو جائے گی. تو یہ ایک ٹپ میں آپ کو دے رہی ہوں. ویسے تو اور بھی چیزیں اس میں کارگر ثابت ہوتی ہیں، لیکن سب سے زیادہ یہ چیز ہے. اور یہی مسئلہ سب سے زیادہ لوگوں کو سامنے آتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ الارم ہم لگاتے ضرور ہے مگر اس کو بند کر کے سو جاتے ہیں، تو ہم کریں کیا؟ پھر یہ مسئلہ ہو جاتا ہے نا. یعنی ایک تو آپ اٹھے ہی نہیں، آپ نے نیت ہی نہیں کی، یہ تو بہت ہی ایک طرح سے کبیرہ گناہ، رات سے ہی پلان کر لیا. لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اٹھنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے میں یہ بات بتا رہی ہوں. پھر اس کے علاوہ یہ کہ جب قرآن فجر جب مشہود کیا جاتا ہے تو اس میں مردوں کی طرف بھی بڑی ریکمنڈیشن ہے کہ وہ اس نماز کو پراپر طریقے سے جا کے مسجد میں ادا کریں جماعت کے ساتھ، کیونکہ وہاں تو پراپر تلاوت ہوتی ہے نا، تو وہ بالکل ایک حاضر ہونے والی کیفیت آ جاتی ہے. تو اس میں حدیث ہم دیکھتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز باجماعت کا اجر ایک شخص کی تنہا نماز سے 25 گنا زیادہ ہے. رات اور دن کے فرشتے فجر کی نماز میں اکٹھے ہوتے ہیں. اگر تم چاہو تو قرآن کی یہی آیت تلاوت کر لو اور فجر کی نماز میں بھی قرآن کا التزام کرو، بلا شبہ فجر کا قرآن مشہود ہوتا ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے. اور اگر آپ دیکھیں ایسے لگ رہا ہے جیسے یہی آیت کا ذکر کیا جا رہا ہے، کوئی تفسیر کر رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے نا. لیکن صرف یہاں پہ یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ فرشتے ایک تو اکٹھے ہوتے ہیں فجر میں، اور فجر کی نماز میں قرآن کا التزام کرو پڑھنے کا، اور بلا شبہ فجر کا قرآن حاضر کیا جاتا ہے. دوسرے ایک اور حدیث سے ہمیں ایک بات بڑی اہمیت پتہ چلتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
رات والے فرشتے جب اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ ان سے پوچھتا ہے تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ جب ہم ان کے پاس سے گئے تھے اس وقت وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس سے آئے تھے تب بھی انہیں نماز پڑھتا چھوڑ کر آئے تھے. اسے بخاری نے روایت کیا. تو یہ جو دو وقت ہیں ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جب ان کے پاس وہ فجر کے وقت یعنی فجر اور عصر کے بعد فرشتوں کی ڈیوٹیز چینج ہوتی ہیں، یہ دو ٹائمنگز ہوتے ہیں. تو اس پر وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ جب ہم ان کے پاس گئے تھے یعنی فجر کے ٹائم پہ گئے تھے، ڈیوٹی بدلی تھی، تو اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور عصر کے بعد جب دوبارہ ڈیوٹی بدلی تو اس وقت بھی اگلا فرشتہ یہ گواہی دے گا کہ اس وقت بھی وہ نماز میں مشغول تھے. تو آپ سوچیں کتنی بڑی بات ہے نا کہ گواہی یہاں پہ لکھی جا رہی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ فجر اور عصر کی دو نمازیں ہیں جن میں کہ فرشتوں کی ڈیوٹیز جو ہیں وہ بدلی جاتی ہیں. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 79. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. یہ تمہارے لیے نفل ہے، بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے. اچھا، اور رات کو تہجد پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے نفل ہے، بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے. اب اس میں دو اس کی ایکسپلینیشن ہے. ایک تو نمبر 1 تہجد کا جو ورڈ آ رہا ہے تہجد کی نماز کی طرف اشارہ ہے، اور دوسرے مقام محمود کا ذکر ہے. تو ان دونوں کو ہم الگ الگ دیکھیں گے ان کی تفسیر. سب سے پہلے تو ہم تہجد کے ورڈ کو دیکھتے ہیں. تو یہ جو ورڈ یہاں پر آ رہا ہے نا، عربک میں تہجد کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ جو ورڈ جس سے نکلا ہے نا، جس کو ہم پھر اردو میں تہجد کہتے ہیں یا حجدہ، اس کا روٹ ورڈ جو ہے، تو اس سے مراد ہے، مطلب اس کا ہے بالکل اچھا کہیں پر نا یہ بھی آتا ہے کہ نیند کو توڑنا. ٹھیک ہے، دو اس کے معنی کیے گئے ہیں. تو اب یہاں پہ ہم رک کے ذرا دیکھتے ہیں کہ یاد رکھیے گا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا یا صحابہ کرام کا طریقہ تھا، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ تھوڑی دیر رات کو سوتے تھے اور اس کے بعد وہ اپنی نیند کو توڑ کے، باقاعدہ توڑ کر، بیچ میں سے اٹھ کر اور پھر تہجد کی نماز کو ادا کیا کرتے تھے. لیکن یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس کے بارے میں، تہجد کی نماز کے بارے میں دو رائے پائی جاتی ہیں، اور جو دوسری رائے ہے اس کی کوئی دلیل آپ کو نہیں ملے گی. ٹھیک، ان کا کہنا یہ ہے کہ کچھ عالموں کا، علماء کا کہنا یہ ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے اور عشاء کی نماز کے بعد جو بھی نوافل پڑھی جائیں گی وہ تہجد میں آئیں گی، یہ ان کا کہنا ہے. اور اسی طرح سے کچھ علماء نے، انہی میں سے کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ کچھ دیر کو اگر انسان اپنا سونا مؤخر کر دے، ڈیلے کر دے، اور ڈیلے کرنے کے بعد کچھ نوافل پڑھ لے تو وہ بھی تہجد میں آئیں گے. لیکن آپ اگر یہ ڈیفینیشن، یہ میں علماء کی ڈیفینیشن رکھ رہی ہوں، اور میں آپ کو ابھی آگے میں آپ کو کافی ساری احادیث بتاؤں گی، لیکن جو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا طریقہ بتا رہی ہوں، وہ طریقہ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ نیند میں سے اٹھ کے تہجد کی نماز کو ادا کرنا. تو اب آپ مطلب سے ہی بات کو دیکھ لیجئے، مطلب ہی دیکھ لیجئے کیا ہے حجدہ کا. جب ہم حجدہ کہتے ہیں نا، روٹ ورڈز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گیپ آنا، ٹوٹنا کوئی چیز کا. ٹھیک، اور آپ یہ دیکھیے کہ اب میں نام نہیں لینا چاہ رہی ہوں، ورنہ فقہ کے مسئلے ہو جاتے ہیں نا بلا وجہ، ورنہ یہ میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہی ہوں کہ ایک جو فقہ ہے اس میں ان کی یہ رائے. لیکن اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے اس طرح سے تو انسان اپنے سونے کو مؤخر کر دے. اب ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد سو جاؤ. اب یہاں دیکھیے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نماز کو مؤخر کرو. تو اب جب مؤخر کیا یعنی کیا عشاء کی نہیں مؤخر کیا، عشاء کی تو ٹھیک ہے سنت ہے اور حدیث ہمیں پتہ چلتا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد ڈیلے کرو نماز کو. کون سی نماز کو؟
ہاں نفل کو نہیں وتر کی نہیں ذکر ہے، نفل کو ڈیلے کرو اور اس نفل کو کیا سمجھ کے ادا کرو کہ تم تہجد پڑھ رہے ہو. تو کوئی دلیل ہے اس کی؟ کوئی دلیل نہیں ہے. تو یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں. بعض دفعہ لوگ فلاں سیکٹ کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھئی کیوں سارے پورے پاکستان میں نافذ ہے یا ہر جگہ نافذ ہے، پھر کیوں جو ہے اس کو ہم فالو نہ کریں. تو آپ خود بھی بس عقل سے کام لیں نا، عقل سے استعمال کریں کہ کیا چیز ہمیں حدیث سے ثابت مل رہی ہے اور کیا چیز ہمیں جو ہے نا کوئی علماء بتا رہے ہیں. حالانکہ یہ جو میں علماء آپ کو ورڈ استعمال کر رہی ہوں، آپ کو میجورٹی آپ اگر پاکستان میں یا کراچی میں معلوم کریں علماء سے تو ان کی یہی رائے، لیکن یہ حق نہیں ادا ہو رہا. اس سے پرابلم یہ آ جاتا ہے کہ جب اس قسم کے فتوے لوگ دینے لگتے ہیں تو انسان جو ہے نا اس معیار پر یا اس لیول پر نہیں آ پاتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ لیول ہے یا جو تہجد کا مطلب ہے بیسکلی. تو یہ تو انسان نے ایک ایسی آسانی بلا وجہ اپنے لیے لے لی ہے نا، اور کوئی تک نہیں. آپ مجھے خود بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ بھئی عشاء کی نماز کے بعد سو جاؤ اور ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے سو نہیں رہا. یہ ویسے بھی ان نیچرل طریقہ ہے. آپ سوچیں نا، یہ تو عجیب سی بات ہے نا کہ انسان جگ رہا ہے کہ میں 12 بج جائیں، پھر میں 1 بج جائیں، پھر میں نماز پڑھ کے ہی سوؤں. تو بلا وجہ کی ایکٹیویٹیز میں لگے گا نا انسان، کہے گا چلو میں پھر تھوڑا ٹی وی دیکھ لوں، چلو میں کچھ کھا پی لوں، چلو میں یہ کر لوں. تو اسی لیے جو ہے نا یہ چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا. میں نے اس لیے آپ کے سامنے بتا دیا کہ آپ کو یہ رائے ملے گی. علماء بہت ساری یہ رائے دیتے ہیں. اور حالانکہ آپ کو میں بتا دوں کہ عشاء ایسے تو نوافل جو ہیں وہ نماز کا حصہ نہیں ہے، آپ کو میں نے یہ بات بتائی ہوئی ہے. لیکن عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل کا پڑھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. آپ کی مرضی آپ پڑھیں نہ پڑھیں، لیکن یہ ثابت ہے. ٹھیک ہے. اور اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر یہ اس کیٹیگری میں آ رہا ہوتا تہجد میں، تو جو کتاب الصلاح آپ لوگوں کو پڑھائی ہے ناز نے، تو اس میں کیوں نہیں لکھا ہوا تھا کہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد 2 رکعت نماز تہجد پڑھتے تھے؟ ایسے حدیث ہونی چاہیے تھی نا. یہ نہیں ہے. کلیئر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشاء کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا ثابت ہے. اور بعض مقام پر آتا ہے وتر آپ تہجد کے ساتھ پڑھتے تھے. آپ کی بات نہیں، اور یہ آپ پوچھ رہی نا وتر، میں آپ کو سنت اس کا طریقہ بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے، سنت طریقہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی نہیں تھا، آپ تو پڑھتے ہی تہجد میں تھے. صحیح ہے. تو اور نہ پڑھیں آپ، پھر آپ دیکھ لیجئے. اس میں کوئی اتنا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. یہ بھی جو ہم لوگوں نے اس چیز کو بنا دیا نا بہت سختی کے، وتر کے بعد کوئی نفل ادا نہیں کرو جیسے کوئی گناہ ہو جائے گا. تو ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. اگر آپ نے جو ہے نا وتر پڑھنے کے بعد، جیسے اب یہ میں آپ کو جن علماء کے بارے میں بتا رہی ہوں تو وہ تو کہہ ہی رہے ہیں کہ پڑھو ہی بعد میں. تو موسٹلی لوگ تو پڑھ ہی لیتے ہیں وتر، زیادہ تر پڑھ لیتے ہیں. تو یہ بھی تو علماء کہہ رہے ہیں نا، یہ باقاعدہ اپنے فتوے دیتے ہیں کہ آپ پڑھیں. تو یہ بھی نا اس چیز کو بھی زیادہ نا ایشو نہ بنایا کریے کہ وتر کی نماز کے بعد جو ہے نا کوئی نفل بالکل پڑھ لیا تو جیسے کہ کوئی گناہ کبیرہ ہے. ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے. تھوڑا سا گیپ دے دے بس آدمی، باقی کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کا آج موڈ ہے آپ کو کچھ نوافل پڑھنے ہیں تو پہلے نوافل پڑھ لیجیے اگر پہلے سے آپ نے پریپیئر کیا ہے. لیکن مثال کے طور پہ آپ کو کوئی حاجت آ جاتی ہے، آپ کو کوئی کچھ پریشانی ہو رہی ہے، طبیعت خراب ہو رہی ہے، کچھ ہو رہی ہے، تو اٹھ کے پڑھ لیجیے. اب یہ تھوڑی ہے کہ آپ یہ سوچتے رہیں کہ میں نے تو پڑھ لیا تھا، وتر پڑھ لیے تھے، اب میں تو اللہ سے لو ہی نہیں لگا سکتی. تو ایسا ان نیچرل ہمارا دین نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، یہ تو خیر الگ ٹاپک ہے. ابھی جو میں آپ کو بات بتا رہی تھی اس کے اوپر کنسنٹریٹ کریں کہ یہ جو بات میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ مین جو بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ اپنی نیند کو توڑ کے اٹھنا دراصل تہجد کہلاتا ہے. بس سمپل بات یہ، اس چیز کو آپ سمجھ لیجئے جو کہ ہمیں احادیث سے ملتا ہے. اور ہمارا جو فرض ہے ہمارے اوپر وہ ہم قرآن سے اور سنت سے گائیڈنس حاصل کریں. اور یہی فرق ہے کہ اگر آپ یہاں پر خالی جو ہے قرآن کے اوپر چلیں اور آپ گائیڈنس احادیث سے حاصل نہیں کریں تو آپ کو وقت کا تعین نہیں ہوگا. آپ وقت کا تعین نہیں کر سکتے کہ تہجد کی کس نماز کی طرف اشارہ ہے. اور ترجمے سے آپ کو کافی حد تک آئیڈیا ہو جائے گا. یہاں پہ انہوں نے ڈائریکٹ تہجد لکھ دی ہے، ٹھیک، لیکن اگر آپ ڈکشنری نکالیں تو آپ کو اس سے بھی آئیڈیا ہو جائے گا قرآن کے صورت میں. لیکن احادیث آپ کو مزید اس کے بارے میں گائیڈنس دیں گی. اب جو ہے نا یہاں پہ اور ایک ایک کر کے ہم چیزیں دیکھتے جاتے ہیں اس کی احادیث سے، تاکہ مزید آپ کے اس کے مسئلے مسائل آپ کے سامنے آتے جائیں. اس میں ایک اور آیت ہم دیکھتے ہیں، یہ ہے سورہ مزمل کی آیت نمبر 6 ہے. اس میں آتا ہے اِنَّا نَاشِئَةَ اللَّيْلِ
ہیا اشد وطئا واقوم قیلا. ترجمہ ہے اس کا، بے شک رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر ہے اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے. تو یہ بھی ہمیں پتا چل رہا ہے کہ رات کا اٹھنا، اب آپ مجھے بتائیے کیا مراد ہے، آپ قرآن میں ہی دیکھ لیجیے. رات کا اٹھنا یعنی کیا مراد ہے؟ کوئی انسان سو رہا تھا تو اٹھا ہے نا تہجد کے لیے، ورنہ آپ مجھے بتائیے اگر یہ وہی والی بات آ جائے کہ کوئی بھی آپ نے عشاء کے بعد نوافل پڑھ لی تو وہ تہجد ہے، تو پھر یہ کیسے یہ بات قرآن میں لکھی ہوتی؟ تو قرآن میں آپ ڈھونڈیں تو آپ کو کافی حد تک گائیڈنس مل جائے گی. تو ایک تو نفس پہ قابو پانے کے لیے، اس پہ بھی ہم تھوڑی، حالانکہ سورہ مزمل کی آیت ہے یہ، لیکن تھوڑا سا تہجد کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ علماء کا کہنا ہے، اور یہ میں آپ خود بھی اس کو آزما کے دیکھ لیجیے گا. یعنی جتنے بھی لوگ دین کی طرف آتے ہیں یا دین سے رغبت رکھتے ہیں تو ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ یہ نوٹ کر لیجیے کہ جب آپ کو کوئی بھی اپنی کسی گناہ کے اوپر قابو پانا ہے یا کوئی معصیت کے کام کے اوپر قابو پانا ہے تو بہترین طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ تہجد کی نماز کا اہتمام شروع کر دیں. خاص طور پہ دین کا کام کرنے والوں کے لیے، دین کے میں اسٹوڈنٹس کی بات نہیں کری، لیکن جو دین کا کام کرتے ہیں ایکٹیولی، یعنی کچھ بھی پڑھنے پڑھانے کا کام کرتے ہیں، یا یہ ہے کہ کوئی کسی بھی یعنی دین کے ادارے میں، ایڈمن میں، کسی بھی چیز میں انوالوڈ ہیں، تو ان کے لیے یہ نماز کا پڑھنا جو ہے بہت مینڈیٹری ہے. علماء یعنی اس بارے میں کہتے ہیں کہ بہت ضروری ہے کہ ان کو یہ ادا کرنی چاہیے اس نماز کا. آلدو آگے جا کے ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ اگلی آیت میں دیکھیے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے، یہیں پر اسی آیت میں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً. کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے، بالکل نفل ایکسٹرا، آپ لوگ جو کہہ رہے ہیں زائد، ٹھیک ہے. تو ایسے آپ یہ دیکھیے تو یہ نفل ہوئی نا. یہ ایک اور بات ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ نماز نفل ہے. کن پر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے لیے یہ نماز نفل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس نماز کو فرض کا درجہ دیا ہوا تھا. یہ بات بھی یاد رکھیے نا. تو ٹھیک ہے ہمارے لیے نفل ہے، لیکن میں نے آپ کو علماء کے بارے میں یہ بات بتا دی کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ان کو ضرور دین کا کام کرنے والوں کو ادا کرنی چاہیے، کیونکہ اس طرح سے وہ اپنی گناہوں کے اوپر، اپنی کوئی بری عادتوں پہ بڑا اچھا قابو پا سکتے ہیں. اور یہ آزمائی ہوئی بات ہے. یعنی جو لوگ تہجد جب پڑھنے لگتے ہیں، شاید اس وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، شاید یہ وجہ ہوتی ہے، شاید انسان کا جو نفس کچلا جاتا ہے نا اٹھنے کے لیے، کیونکہ آسان کام نہیں ہے. فجر کے لیے آپ دیکھیں ہم تو ابھی یہی رونا رو رہے ہیں نا کہ لوگ فجر نہیں اٹھتے، تو تہجد کا ٹائم تو پھر بہت ہی ویسا ٹائم ہو گیا نا. کوئی 3 بجے اٹھتا ہے، کوئی 3:30 اٹھتا ہے، کوئی 4 ساڑھے 4 بھی آج کے بھی زمن میں آپ ان ٹائمنگز میں اٹھیں گے جو آج کل وقت چل رہا ہے نا فجر کا، اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ کچھ ٹائمنگز ہیں آج کل. تو ظاہر آپ خود دیکھ لیجئے یہ ٹائم کیسا ہے، بڑی گہری نیند کا ٹائم ہے. 3 بجے کا ٹائم، 3:30، 4، 4:30 تک کا یہ ٹائم ہے. تو بڑی گہری نیند ہے، بڑی اچھی والی نیند کا ٹائم ہے، تو آسان نہیں. تو جب آپ کا نفس کچلا جاتا ہے نا، یا آپ اپنے نفس کو کچل رہی ہیں نا، ایک اپنی نیند کو توڑ رہی ہیں زبردستی، تو اس میں آپ کی جو علماء کا کہنا یہ ہے کہ آپ کی جو کچھ ایسی خواہش نفس ہے جس پر ابھی تک آپ قابو پا نہیں سکیں، اس کے ذریعے سے انشاءاللہ آپ پا لیں گے انشاءاللہ، اور پا سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ ایک اور جو یہاں بات آ رہی ہے کہ قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موضوع ہے. یعنی مراد یہ ہے کہ اگر اس وقت آپ قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کی، اس میں سب کچھ آ گیا نا، قرآن کی تلاوت بھی آ گئی، قرآن کی تفسیر آپ پڑھ رہے ہیں، قرآن کا ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو بات بڑی اچھی سمجھ آئے گی. آپ یہ امیزنگ چیز ہے، آپ یہ آزما کے دیکھیں کہ جیسے کسی آیت کے اوپر آپ غور و فکر کر رہے ہیں، کسی کی تفسیر آپ پڑھ رہے ہیں یا سن بھی رہے ہیں، آپ کان لگا کے کوئی یوٹیوب وغیرہ پہ کسی کی تفسیر آپ سن رہے ہیں، تو آپ کے دل کے اوپر بہت اچھا اثر کرے گی، بڑے ہی افیکٹو اس کا اثر ہوگا. آپ نوٹ کیجئے گا اس بات کو نا. تو اس لیے یہ آیت اس حوالے سے لکھی گئی ہے یہاں پہ. اور یاد کرنا بھی بہت انہوں نے اچھا بتایا کہ جیسے قرآن کی ابھی میں آپ سے بات کر رہی ہوں نا کہ فجر کے میں ہمیں اللہ توفیق دے کہ ہم طویل قرات کر سکیں، جیسا کہ قرآن کا یہاں پر ایک ریکمنڈیشن آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا. تو اگر آپ کچھ صورتیں وغیرہ بھی یاد حفظ کرنا چاہتے ہیں، پورا قرآن نہ صحیح، کچھ آپ 30ویں پارے میں سے کچھ صورتیں حفظ کرنا چاہ رہے ہیں، تو واقعی یہ ٹائم بڑا اچھا ہوتا ہے. ہم اپنے بچوں کو نہیں بتاتے
ہم اپنے بچوں سے بھی کہتے ہیں نا کہ صبح صبح اٹھ کے پڑھو تمہیں زیادہ اچھا یاد ہوگا. اور ہم نے بھی جب ہمارے اپنے وقت تھے تو ہمارے والدین بھی یہ کہا کرتے تھے. تو واقعی یہ اس وقت میں میموری جو ہے وہ بہت شارپ ہوتی ہے, کیونکہ آپ کا دماغ جو ہے وہ تمام تکان اور جس کو کہتے ہیں نا فکروں سے آزاد ہوتا ہے, کافی حد تک فریش ہوتا ہے بہت. بخاری اور مسلم میں حدیث آتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کل 13 رکعت تہجد پڑھا کرتے تھے, جن میں 3 وتر اور فجر کی 2 سنتیں شامل ہوتی تھیں. اچھا, اب یہ آپ کہیں گے یہاں پہ سنتوں کا ذکر کیوں کیا گیا؟ تو یہ آپ کو نا مختلف احادیث میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں, ابھی اور بھی میں آپ کو بتاؤں گی, لیکن یہ بتانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے, یا پتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 رکعت تہجد پڑھا کرتے تھے, جن میں 3 وتر اور فجر کی 2 سنتیں شامل ہوتی تھیں. اب یہ آپ لوگ کنفیوز نہیں ہوئے گا, آپ یہ کہیں کہ بھئی سنتوں کا ذکر کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ جیسی تہجد کا وقت ختم ہوتا تھا تو اس کے بعد پھر آپ یہ ادا کرتے تھے, ٹھیک؟ تو آپ کے جو کچھ بھی معمول تھا اس کو مختلف طریقے سے لوگوں نے کوٹ کر کے بتایا نا. جیسے ابھی یہ والی کسی اور ریفرنس سے ہوگی, کوئی اور حدیث کسی اور ریفرنس سے ہوگی, تو انہوں نے سنتوں کو بھی ایڈ کر لیا ہے. لیکن آپ اس کو یہاں سنتیں ایڈ ابھی نہیں کیجئے, ٹھیک ہے؟ آپ اس کو اگر نکالیے تو کل جو ہے جو ہمیں اب سمجھ آ رہے ہیں نا, تو یہ تھی آپ کی, ٹھیک ہے, یہ آپ کا سنت طریقہ تھا جو کہ آپ کا موسٹلی جس کو کہتے ہیں کہ آپ کا معمول مبارک تھا. لیکن اب میں آپ کو اور بھی بتا دیتی ہوں, جیسا میں ساری حدیث یہاں پہ نا کوٹ نہیں کر رہی, کچھ میں نے کی ہیں, ظاہر بہت طویل اس کا باب ہوتا ہے نا پورا, باب تہجد, اب اس میں تو کوئی لمٹ نہیں نا کتنی احادیث ہیں. اس میں اور کچھ احادیث ہمیں ملتی ہیں جن میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نا یہ 4 رکعت بھی ثابت ملتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ بہت کم ہے 4 رکعت جو موسٹلی ملتا ہے روٹین. اسی لیے نا میں اس کو لکھ نہیں رہی ہوں, میں نے ابھی تو آپ کو بتانے کے لیے لکھ دیا تھا. آپ اسی کو اگر آپ آگے کریں یا آپ سمجھنا چاہیں تو پراپر جو حدیث آپ کو بہت ملیں گی نا وہ یہی ملیں گی. اور سنت کے آپ اس کو ایڈ نہیں کیجیے گا, ٹھیک ہے؟ وہ ایک طریقہ ہوتا ہے حدیث کو کوٹ کرنے کا کہ انہوں نے ایڈ کر کے بتا دیا. اچھا, اب یہ ہے کہ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اور ہمیں پتہ چلتا ہے, روایات میں آتا ہے کہ جو شخص 2 رکعت بھی نماز تہجد پڑھے گا اس کا شمار کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والوں میں ہوگا. تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, یعنی ہمارے سامنے یہ فگر آ جاتا ہے کہ انسان کو توفیق ملے 2 4 6 8, بس یہ نمبر ہونا چاہیے. 8 سے ایکسیڈ نہیں کریں اس کو, ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے ہرگز بھی نہ کریں. وجہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. جو ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ نبی سے آگے بڑھنے کی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوشش نہ کرو, تو اس سے زیادہ رکعتیں نہ ادا کریں, بس یہ اتنی کافی ہے. تو یہ ہمیں یہاں پہ پتہ چل رہا ہے. صبح صادق سے پہلے کا جو وقت ہے وہ تہجد ہی کا وقت ہوتا ہے, وہی تہجد کا وقت ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ افضل تہجد کے بھی ٹائمنگز ہیں. تو جو افضل ٹائم ہے نا وہ آپ سمجھ لیجئے کہ صبح صادق سے آدھا پون گھنٹے پہلے کا ٹائم ہے, جو میں ابھی آپ کو بتا رہی ہوں نا, 3 ساڑھے 3 4 ساڑھے 4, یہ سب افضل ٹائم ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. کیونکہ آپ جو ہے نا اتنا لیٹ نہیں اٹھتے تھے, یہ لیٹ ہے نا, آپ جو آپ ٹائم بتا رہی ہیں یہ کافی لیٹ ہے. لیکن میں بالکل آپ سے یہ کہوں گی کہ جب آپ بگننگ کر رہے ہیں, ابھی میں ایکچولی اس طرف آئی نہیں ہوں ٹپس دینے کے لیے نا, مگر اب آپ نے سوال کیا تو میں پہلے اس کا جواب دینا پڑ رہا ہے. تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ کوئی نہیں پڑھتا تو وہ یوں ہی کر لے کہ صبح صادق سے پہلے 2 نفل ادا کر دے, تو کیا ہوگا پھر اس کو گیپ نہیں آئے گا زیادہ. مثال کے طور پہ ابھی آپ کو ٹائم ہے فجر کی نماز میں, اتنی دیر آپ نے تلاوت کر لی, اتنی دیر آپ نے دعا مانگی, بس آپ تھوڑی سی تلاوت ہی کریں گے تو اذان ہو جائے گی, ذرا سی کریں گے آپ بس, کیونکہ صبح صادق جو ہے ویری نیئر فجر, بہت قریب کا ٹائم ہے. اچھا, پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہجد ایسے فرض تھی جیسے 5 نمازیں, لیکن امت کے لیے یہ نفل ہے.
اور یہ تہجد جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفع درجات کے لیے اللہ تعالیٰ نے ریکمینڈ کی تھی، جس کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اہتمام کیا. اچھا، اب میں آپ کے سامنے کچھ احادیث کے حوالے سے رکھتی ہوں. بخاری اور مسلم میں یہ حدیث آتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر رات جب ایک تہائی رات رہ جاتی ہے آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اس کو بخش دوں. تو یہ بھی دلیل ہمیں تہجد سے ملتی ہے، یعنی یہ اس کے فوائد ہیں. پھر ترمذی میں حدیث آتی ہے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں سلام کو پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ اور رات کو نماز پڑھو جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں، اس طرح تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. یعنی جنت میں جانے کی کچھ چیزیں بتائی ہیں، ان میں نمبر 1 سلام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، غریبوں کو یا عام طور پہ بھی کھانے کا اہتمام کرو لوگوں کو کھلانے کا، اور رات کو نماز پڑھو. کب؟ جب سب لوگ سو رہے ہوں. تو ظاہر کس طرف اشارہ ہے؟ تہجد کی نماز کی طرف اشارہ ہے. پھر ترمذی میں حدیث آتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری پہر میں ہوتا ہے، پس تم ان میں سے ہو جاؤ جو اس مبارک پہر میں اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں اور تم ان میں سے ہو جاؤ. یعنی دوبارہ اسٹریس کے ساتھ کہا گیا، پس تم ان میں سے ہو جاؤ، یعنی مراد یہ کہ تم ان میں شامل ہو جاؤ کہ جن کو کہ اللہ تعالیٰ اپنا قرب نصیب فرماتے ہیں. مسلم میں حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز درمیانی رات کی نماز ہے، یعنی کہ تہجد کی طرف یہاں پر اشارہ ہے. پھر بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث آتی ہے جس میں کہ ہمیں عائشہ رضی اللہ عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول پتہ لگتا ہے. وہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے پہلے حصے میں سوتے تھے اور رات کے آخری حصے میں اٹھتے تھے اور نماز پڑھتے تھے. اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں یہ آتا ہے کہ آپ وطر ہمیشہ تہجد کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. تو یہ کچھ آپ کے معمول مبارک ہیں. اب ان میں بھی میں کچھ فلیکسیبلٹی ہے. مثال کے طور پہ آپ میں سے کسی کو یہ ڈر ہے کہ وہ میں بھی تہجد ابھی اس کا روٹین نہیں بنا، میں بھی وہ تہجد کے لیے اٹھے میں بھی نہ اٹھے، تو وہ پھر رسک نہ لے. وہ کیا کرے؟ وہ وطر جو ہے وہ عشاء کے ساتھ پڑھ لے. کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ پوچھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم فجر میں نہیں وہ تہجد میں نہیں اٹھ سکو گے تو تم رات ہی کو وطر کو ادا کر لو. باقاعدہ آپ نے یہ بات کہی تھی. تو یہ فلیکسیبلٹی ہے. سنت ہاں ضرور میں نے آپ کے سامنے یہ رکھ دی، یہ سنت طریقہ ہے کہ آپ نے وطر ہمیشہ اور 3 رکعت ہی آپ نے پڑھی ہے. اور اس کے علاوہ کبھی کبھی آپ کے بارے میں آتا ہے جیسے کتاب الصلاح میں آپ نے دیکھا ہے نا کہ آپ نے 5 بھی پڑھی، اس کے علاوہ 1 بھی پڑھی، 1 تو آپ نے قصر میں پڑھی ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، قصر میں آپ نے ہمیشہ 1 وطر پڑھی ہے. اگر ہم قصر نماز کا ذکر کریں گے نا تو یہ آلویز 1 وطر ہے. یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ آپ نے وہاں پہ 3 پڑھ لی، کبھی نہیں پڑھی. اور اس کے علاوہ جو ہے نا جیسے میں نے آپ کو بتایا 5 بھی پڑھی ہیں آپ نے، لیکن کبھی کبھی بہت کم. جب ہم کوئی حدیث میں آپ کو ایک میجورٹی آف دا ٹائم کوئی چیز ہوتی ہے نا تو وہ پراپر حدیث کے ساتھ، جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ وہ حدیث ہے جو میں نے آپ کو ان کا معمول بتایا. معمول کیا ہوتا ہے؟ جو بالکل روٹین ہوتا ہے. 1 آدھ 2 دفعہ کوئی چیز چینج ہو جاتی ہے نا وہ الگ چیز ہوتی ہے. تو روٹین جب بنے گا وہ سنت پھر کہلانے لگتا ہے اصل میں. اچھا، پھر مسلم میں یہ حدیث آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ضرور تہجد پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ تم سے پہلے انبیاء اور صالحین کا شعار رہا ہے اور قرب الہی کا یہ خاص وسیلہ ہے اور گناہوں کے برے اثرات سے بچانے والی اور معصیت سے روکنے والی چیز ہے. کتنے فائدے ہیں آپ یہ دیکھ لیجئے. ایک تو یہ کہ تمہارے انبیاء کا طریقہ یہ رہا، سیکنڈ بات یہ کہ اللہ کا قرب تمہیں نصیب ہوگا، اور گناہ کے جو اثر ہیں جو ہمارے اوپر رہ جاتے ہیں، گناہ ہم نہیں کرنا چاہتے لیکن اثرات تو ہوتے ہیں نا، وہ زائل ہو جاتے ہیں. وہ کیسے زائل ہو جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ گناہوں سے معافی دے دیتا ہے جب معافی مانگتے ہیں. اور معصیت سے روکنے والی چیز ہے جو میں ابھی آپ کو بتایا تھا نا کہ کوئی بھی ایسا گناہ ہے جس سے آپ کی جان نہیں چھٹتی، چاہتے ہوئے بھی آپ اس کو چھوڑ نہیں پا رہے ہیں، تو تہجد کی نماز کا التزام کریں اور اس میں دعا کریں تو آپ دیکھیں گا کہ بہت اس میں آپ کو بہتری محسوس ہوگی.
اب تھوڑا سا یہاں پہ ہم تہجد کے حوالے سے 2-3 چیزیں دیکھتے ہیں کہ اب یہاں کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا، بات تو سیدھی یہاں پر آ رہی ہے کہ یہ تمہارے لیے نفل ہے، ٹھیک ہے. تو جب یہ بات آتی ہے، نفل کا ذکر آتا ہے، تو ہم جب اپنے لیے اگر اس کو لینا تو اس میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ بھئی پھر ضروری تو نہیں ہے، یہ نفل ہے. تو اس میں اگر آپ دیکھیں، اب تھوڑی سی میں آپ کو دنیاوی مثالوں سے بات کو سمجھاؤں گی کہ جیسے آپ بچوں کے ایڈمیشنز کے لیے دیکھیں کہ لوگ کیا کیا مشقت اٹھاتے ہیں. تو یہاں پہ ایک اسکول ہے، میں اس کا نام نہیں لینا چاہ رہی، لیکن جن لوگوں کو پتا ہے تو وہ سمجھ جائیں گے کہ وہاں پہ جب فارم ملتے ہیں ایڈمیشن کے لیے تو وہاں پہ پیرنٹس جو ہیں وہ رات سے جا کے وہاں لائن لگا لیتے ہیں. اور کیونکہ وجہ یہ ہوتی ہے اگر صبح وہ 4 بجے 5 بجے بھی آتے ہیں تو اتنی لمبی لائن ہوتی ہے کہ وہ مشکل ہوتا ہے فارم کا ملنا. جبکہ یہ لائن ابھی صرف فارم کے لیے لگی ہوتی ہے، ایڈمیشن نہیں ہوا ہوتا، نہ کوئی گارنٹی ہوتی ہے آگے ایڈمیشن ہوگا. تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اتنی مشقت اور اتنی جس کو کہتے ہیں تگ و دو لوگ جو ہے وہ ایک بچے کے ایڈمیشن کے لیے کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اگر کوئی یہ رات کو مڈ نائٹ ڈیلز ہیں آج کل، اگر کہیں سے کوئی ایک ایڈ آ جائے یا پتہ چل جائے کہ رات کو 3 بجے فری پیزا ملے گا یا فری چکن ملے گی، تو آپ یہ سوچئے کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ یعنی لوگ بچوں کو تو چھوڑیں ہی، لوگوں کی بھی میں بات کر رہی ہوں، فیملیز کی بات کر رہی ہوں کہ وہاں پہ رش لگ جائے گا. وہ نہیں کہتے کھڑکی توڑ ہفتہ تو وہ والا حال نہیں ہوگا کہ لوگ جو. اور یہ آپ نے تو دیکھا ہی ہے جب یہ برانڈڈ سٹور لون کے ان کی جب سیل لگتی ہے تو عام دروازے کھڑکیاں ان کی ٹوٹ رہی ہوتی ہیں، نیٹ پہ تو آتا ہے نا، اس میں اگر دیکھیں آپ. اس طرح سے سیم آپ دیکھیں کہ ایمبیسی میں اگر کال آئے، برٹش ایمبیسی ہو گئی، امریکن ایمبیسی ہو گئی، کہ ان میں کال آ جائے کہ ہم آپ کو ہاں دے تو رہے ہیں گرین کارڈ یا ویزا ہی دے رہے ہیں یا وہاں کے لیے آپ کو امریکہ جانے کے لیے، لیکن ٹائم اس کا ہم 3 بجے رکھ رہے ہیں. تو 3 بجے چاہے وہ کیونکہ وہ انگریز نے رکھا ہے اور برٹش ایمبیسی کی بات ہے یا امریکن ایمبیسی کی بات ہے تو وہ کہیں گے 3 بجے بھی ہمارے سر آنکھوں پہ، ہم تو سوئیں گے ہی نہیں. کیونکہ اگر کہیں گے گھر میں سب لوگ کے بیٹھ کے جگتے ہیں، چائے پیو، کافی پیو، نیند کو بھگاؤ، کہیں ایسا نہ ہو آنکھ کسی کی بھی آنکھ لگ گئی یا ہم سب کی آنکھ لگ گئی تو کیا اتنا قیمتی جو سرمایہ ہے ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. تو یہ ساری چیزیں ہیں نا، سب کر رہے ہیں. تو یہاں پہ رک کے آدمی پھر یہ بھی سوچ سکتا ہے نا کہ بھئی مڈ نائٹ کا پیزا کھانا پھر فرض تو نہیں. پھر اسی طرح سے بچوں کا ایڈمیشن کرانا کوئی فرض کا درجہ تو نہیں، امریکہ کا ویزا لینا فرض کا درجہ تو نہیں، لیکن لوگ کر رہے ہیں. تو اسی طرح بات یہ ہے کہ یہ شوق کی بات ہے کہ کوئی انسان اس کو کہہ کے اگنور کر دے کہ کیا ہو گیا، کوئی نفل ہے نا، اتنا زیادہ کیا اس کے اوپر بات کرنا یا اتنا زیادہ ریکمینڈ کیوں کرنا. تو اس میں نا نوافل میں کوئی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا، یہ دل کے معاملات ہوتے ہیں. یہ جو تہجد کی نماز خاص طور پر ہے، اس میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو ایک دفعہ پڑھ لیتا ہے دل کے ساتھ اس کو تو پھر وہ چھوڑتا نہیں ہے اس کو. اور اس میں یہ کہ اس کا طریقہ اب میں آپ کو یہاں پہ ٹپ یہ دوں گی اس کے لیے کہ اگر آپ کے دل میں خواہش اٹھتی ہے، ایک تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ کبھی یہ نہ سوچئے کہ میں تو تہجد پڑھ نہیں سکتی. پہلے تو اپنے کو یہ جو غلط آٹو سجیشن وہ نہ دیں. آپ کو جو توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے نا، مثال کے طور پہ آپ کو 1 مہینے میں آپ سٹارٹ کریں کہ میں مہینے میں 1 دفعہ پڑھ لوں گی، چلیں یہ بھی ٹھیک ہے. پھر کچھ لوگ اگر مہینے میں پڑھنے لگ جائیں اس کے بعد وہ سٹارٹ کریں میں ہفتے میں پڑھ لوں گی. پھر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہفتے میں 1 کے بجائے 2 دن پڑھ لوں گی. تو اس طرح سے کر کے انسان آہستہ آہستہ اس کی ڈوزیج بڑھا سکتا ہے، بجائے اس کے یہ کہے کہ میرے تو یہ بس کا نہیں، میں تو یہ کر ہی نہیں سکتی. تو یہ چیز ایک تو یاد رکھیے، کیونکہ کچھ نیکیاں نہ کرنے سے بہتر ہے آدمی کچھ تو کر لے نا. تو یہ وہ والی چیز ہے اس میں. پھر ایک اور چیز یہ ہے کہ اگر اللہ نہ کرے آپ کو کوئی پریشانی ہے، کوئی گھر میں بیماری ہے، کوئی مسئلے مسائل ہیں، چاہے وہ آپ کے ذاتی نوعیت کے ہیں، چاہے وہ آپ کے فائنینشیل ہیں، چاہے وہ آپ کے بچوں کے شادیوں اور مختلف قسم کے حوالے سے ہیں، جھگڑوں کے حوالے سے ہیں، کچھ بھی اس ٹائپ کے مسائل ہیں، اس کے حل کے لیے لوگ آ کے ایسا پوچھتے ہیں کہ ان کو کوئی بہت بڑا مشکل سے عربک کا کوئی وظیفہ بتا دیا جائے تب ان کو سکون ملتا ہے. میں کوئی بھی مسئلہ اگر آپ کہیں، میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ ساتھ کہہ رہی ہوں کہ کسی بھی مسئلے کے لیے آپ صرف 2 رکعت تہجد کا اہتمام کر لیں، صرف اسی وقت کر لیں جب اللہ نہ کرے جن دنوں میں یہ مسئلہ چل رہا ہو، چاہے وہ 1 ہفتہ چلے چاہے 2 ہفتہ چلے.
صرف اس موقع پہ ہی کر لیں, اور آپ کو کسی سے کچھ کہنے کی, کوئی مانگنے کی دعائیں, کوئی الگ سے کوئی وظیفے لکھنے کی, کوئی الگ سے کوئی جس کو کہتے ہیں نا کہ کوئی عبارتیں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ تعالی. اور ایک اور بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھیے رات کو جب ہم سوتے ہیں تو مشکل ہی ایسا کوئی ہوتا ہوگا جس کی رات میں بالکل ایک دفعہ بھی آنکھ نہ کھلتی ہو. کوئی ایسا ہے آپ لوگوں میں؟ نہیں بتائیں نا, میں ایسی پوچھ رہی ہوں تاکہ مجھے بھی پتا چلے ایکسپیرئنس. ہاں کھلتی ہے نا, ہاں نہیں میں ویسے پوچھی نہیں. تم بتاؤ, چھوٹی ہو نا, تم بتاؤ. ہاں نہیں کھلتی, ہاں تبھی میں نے کہا تھا نا ینگ ایج نہیں ہوتا ہے, پتہ ہے. ہاں نہیں میں روٹین پوچھ رہی ہوں. ہاں نہیں میں روٹین پوچھ رہی ہوں. روٹین میں نہیں کھلتی نا. اچھا یہ نا ینگ بچوں کا ہوتا ہے. ہم اگر اپنی بچیوں سے پوچھیں نا, تو میں یہاں پہ تو بیماروں کے لیے تو کوئی بات کی نہیں جا رہی, کیونکہ یہ تو ایک زائد نماز ہے, ٹھیک ہے, یہ تو نفل ہے, تو وہ پڑھتے ہیں تو وہ اٹھیں. بات یہ ہے کہ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ نماز ہی ان کو ڈپریشن سے نکالنے کے لیے نماز ہے. اللہ کا ذکر جو ہے وہ انسان کو ڈپریشن, سٹریس, اینزائٹی سے ہی تو نکال رہا ہے نا. ابھی میں نے اتنی لمبی پوری آپ کو کہانی سنائی نا. تہجد کا ٹائم ہے اور آپ جاگ رہی ہیں تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں, پڑھ لیں. ہاں وہ تو آپ جگ ہی رہی ہیں نا, آپ کو تو نیند ہی نہیں آ رہی. ہاں یہ تو آپ دیکھیے, آپ جو ذکر کر رہی ہیں نا یہ ایک مرض ہے, ٹھیک ہے, مرض کا ذکر ہے, تو آپ کا تو الگ معاملہ ہو گیا نا, آپ اس کے اوپر آ ہی نہیں رہی ہیں. یہ تو ایک نارمل آدمی کی بات ہو رہی ہے نا. جب مرض کا کسی کا کوئی پرابلم ہے تو وہ تو اسی طرح ڈیل کرے گا. ظاہر ہے اس کو نیند ہی نہیں آ رہی ہے, وہ جگ رہا ہے تو اس میں وہ پڑھ لے, بس کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ تو ظاہر سی بات ہے. آپ بلکہ آپ دیکھیے گا کہ آپ جو جگ رہی ہیں اور آپ پڑھیں گی نا, آپ کو نیند آ جائے گی, سکون ملے گا آپ کو نا, تو وہ بلکہ نیند انشاءاللہ آ جائے گی. تو جو ان میں یہ تو فقہی مسئلے ہوتے ہیں نا, یہ فقہ ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو مریض ہے اس کا کچھ اور بات بتائی جائے گی, کوئی کچھ اور آپ میں سے کہے گا, اس کو کچھ اور بتایا جائے گا, ٹھیک ہے. وہ تو یہ ایک الگ چیز. اس وقت تو ہم ان جنرل بات کر رہے ہیں نا کہ جو عام طور پہ لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے. تو بہرحال جو ہاں, لیکن یہ کہ نہیں, مگر میں آپ کو بتاؤں یہ چیز بھی نا بعض دفعہ انسان کو بہت ہی نا وہ کر دیتی ہے, کاہل بنا دیتی ہے نا, کہ بس ہم نے نیت تو کی تھی اور پھر ہم اٹھے نہیں تو ہم کیا کریں. یہ بھی ہوتا ہے. یہ ان کے لیے دیکھیں میں آپ کو بتا دوں, یہ ایک حدیث ہے, میں نے بتایا نا میں نے ساری حدیث یہاں نہیں کوٹ کری. ایک حدیث یہ موجود ہے کہ جو انسان ریگولرلی تہجد کا اہتمام کرتا ہے اور اگر رات کو کسی وجہ سے, کسی بیماری کی وجہ سے اس سے وہ معمول رہ جاتا ہے یا کسی وجہ سے جیسے اوکیجنلی اس کی آنکھ نہیں کھلی, تو آپ کو پتہ ہے اس کو تہجد کی نماز کا اجر و ثواب ویسے ہی ملتا ہے جیسے بیماری میں وہ نہیں پڑھ پاتا. اور میں ایک اور حدیث آپ کو سنا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ریئرلی آپ کی زندگی میں ایک یا آدھ دفعہ بیماری کی وجہ سے تہجد کی نماز فوت ہو گئی, اس کو کہا جاتا ہے ان کے لیے. تو آپ نے اس کو اٹھ کے اور فجر اور ظہر کے درمیان 12 رکعت نماز اس کے بدلے میں ادا کی تھی. یہ میں آپ کو بتا دوں, ٹھیک ہے. لیکن یہ عام امتیوں کے لیے نہیں ہے, یہ آپ کہہ کے نہیں گئے, ریکمینڈ کر کے نہیں گئے. کسی کا دل چاہتا ہے وہ یہ کر لے. میں اسی لیے حدیث میں کوٹ نہیں کر رہی تھی, میں نہیں چاہ رہی تھی کہ کوئی میں ایسی چیز آپ کو بتاؤں جو آپ کو پھر سخت لگنے لگے نا, مشکل لگنے لگے. تو یہ ضروری نہیں ہے آپ یہ کام کرنے لگیں. جس کی ہو گئی بس ٹھیک ہے, ہو گئی, قضا ہو گئی, کوئی وہ آپ کے لیے فرض تو نہیں نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کچھ اور تھا, ان کے لیے فرض کا درجہ رکھتی تھی, اور وہ ایک دفعہ ہی آپ کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے ہوا. آپ کو تو پتہ ہی آخری جو آپ کا جب سٹیج تھی تو آپ کا تو بخار کی شدت بہت ہو گئی تھی نا, تو وہ تو آپ کی فرض نماز آپ کو پڑھنا مشکل ہو گیا تھا مسجد میں جا کے. تو بہرحال ابھی ہم بات یہ کر رہے تھے کہ جن کی اگر آنکھ کھلتی ہے رات کو ایک آدھ دفعہ, تو وہ بس میں نے آپ کو جو بات بتائی کہ اللہ کا نام لے کے اٹھ جائیں, ان کے لیے آسانی ہے, ٹھیک ہے نا. جن کو میں ان کا بتا رہی ہوں کہ جیسے آپ نے الارم لگایا, لیکن ہو سکتا ہے کہ جب الارم بجتا آپ اس وقت بند کر دیتے, تو ان کے لیے یہ کہ جب آنکھ کھلی اور آپ واش روم جائیں, جیسے اب یہاں بہت سارے لوگ ہوں گے واش روم جاتے ہیں,
رات کو ضرور جاتے ہیں 1 یا 2 دفعہ. تو جب وہ واش روم کے لیے جب آپ کی ایک ایج ہو جاتی ہے نا تو ویسے بھی یہ ہو جاتی ہے, فریکوینسی ہو جاتی ہے. ینگ ایج میں یہ ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ہوتی ہیں کہ انسان کو یہ سب ایشوز نہیں ہوتے. تو اس میں جب آپ واش روم جا رہے ہیں تو پھر آپ الارم بند کر دیں. اب آپ اٹھ گئے نا واش روم جانے کے لیے تو ظاہر ہے واش روم تک گئے, وضو بھی کر کے آ جائیں اور بس 2 رکعت نماز پڑھیں اور سو جائیں. میں بالکل یہ شروع کی سٹیجز بتا رہی ہوں, ٹھیک ہے. ورنہ جو اصولاً ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ طویل قرات ہے, طویل دعائیں ہیں اور لمبی لمبی دعائیں, مطلب آپ سمجھے سارے کارڈز جیسے یہاں پہ کارڈز ہیں دعاؤں کے. آپ لوگ بعض دفعہ کہتے ہیں کہ اتنے سارے دعا کے کارڈ ہیں اب سمجھ نہیں آتا کون سی پڑھیں کون سی نہیں پڑھیں. تو یہ وہ وقت ہوتا ہے, یہ وہ وقت ہے کہ آپ سب کچھ مانگیں اللہ تعالیٰ سے. استغفار کا بھی پورا کارڈ پڑھ لیں, اللہ کی اطاعت پہ موت کا بھی پورا پڑھ لیں. تو اصولاً تو اس کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا, آپ تو 1.5 سے 2 گھنٹہ لگاتے تھے نا تہجد کے لیے. تو اللہ کسی کو توفیق دے, یہ بہت ہی یعنی ہائی لیول ہے, بیسٹ لیول ہے, جو کہ آپ سمجھ لیجئے کہ بزرگوں کا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو جو فالو کرنا چاہتے ہیں. تو وہ 1-1.5 گھنٹے سے کم نہیں ہے تہجد کا ٹائم, کیونکہ آپ نماز پڑھیں گے, پھر قرات تھوڑی لمبی کریں گے, پھر اس کے بعد آپ دعائیں مانگیں گے, جو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ اب اپنی کتنی مانگے گا آدمی, 10 منٹ 15 20 25 میں ختم ہو جائے گی. تو پھر انسان سہارا لیتا ہے قرآنی دعائیں, مصنون دعائیں, پہ فلاں اتنی تو یاد نہیں کسی کو ہوتی نا. تو وہ میں ان لوگوں کے لیے بتا رہی ہوں کہ پھر وہ اس طرح ادا کریں. یہ ایک طریقہ ہو گیا. بالکل, لیکن وہی والی بات ہے نا کہ جس کا دل ہے, میں نے اس کی پہلی سٹیج یہ بتا دی کہ جیسے اب آپ کا اٹھنا ہی محال ہے نا, تو مگر آپ کو پتا ہے کہ اس کی بڑی فضیلت ہے, تو بس آپ واش روم گئے, آدھی نیند ہے آدھی نیند, کوئی بات نہیں, ان چیزوں سے نہ گھبرائیں گے میں تو اتنی نیند میں ہوں, کوئی بات نہیں. آپ نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی, اور جو آپ کے دل کی دعائیں جو اس وقت آپ کو سمجھ آ رہی ہیں, آپ نے وہی اندھیرے میں ہی بھلے آپ نے وہ دعائیں مانگی اور آپ دوبارہ بستر پہ لیٹ گئے اور الارم آپ نے پھر فجر کا لگایا. اب آپ کو نہیں ضرورت ہے نا. تو یہ ایزی وے ہے, یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بالکل ہی کچھ مطلب نہیں کر, ہاں یس بالکل اسٹارٹرز کے لیے. اچھا, دوسری بات یہ کہ یہ جب آپ تہجد کی نماز کا میں جیسے بھی آپ کو ٹپس دے رہی ہوں یا بتا رہی ہوں, تو جب آپ اگر اس کو اہتمام شروع کریں گی تو آپ کو شیطان یہ بہکائے گا کہ بھئی یہ تو جب بڑھاپا آئے گا نا تب پڑھیں گے, جیسے ہمارے کانسیپٹ ہے حج کا, ویسے بوڑھے لوگوں کے لیے سوچا جاتا ہے. حالانکہ میں آپ کو سچی بات بتاؤں, جو میں نے دیکھا ہے, آپ کے بھی بہت خاندان میں بزرگ ہوں گے اور ایجڈ لوگ ہوں گے, آپ یقین کریں کہ وہ بےچارے اس ایج پہ آ کے وہ تو فجر پڑھ لیں, بہت بڑی بات ہے. تہجد وہ کہاں سے پڑھیں گے؟ جیسے یہ میڈیکیشن کا بتا رہی ہیں تو ان کا تو چلیں کوئی ریزن ہوگا, ورنہ جو موسٹلی ایجڈ لوگ ہوتے ہیں وہ تو میڈیکیشن کھا کے سو رہے ہوتے ہیں. آپ کو تو پتہ ہے ان کو تو اتنی ہیوی ڈوزز دواؤں کی جو دی جاتی ہیں, تو ان میں کسی نہ کسی میں بھی نیند کی دوا ہوتی ہے, ان کی نیند آخری کی عمروں میں کم ہو جاتی ہے, کبھی کوئی اور ریزن سے ان کو دوائیں ایسی ہیوی دی جاتی ہیں, ان کی تو فجر کی نماز ہونا مشکل ہوتا ہے. یا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے تیمم کر کے ہی اور انہوں نے فجر وہیں پڑھ لی, وہ مشکل. تو یہ میں بتا دوں کہ اس انتظار میں نہ بیٹھیں. جیسے جو حج ہے وہ بعض لوگ یہی ڈیلے کر کر کے تو مر ہی جاتے ہیں, اور یہ سوچ کے کہ بھئی جب عمر زیادہ ہوگی تو ہم ادا کر لیں گے, تو وہ بھی نہیں توفیق ان کو ملتی. تو اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے نا. تو ایک تو یہ بات یاد رکھیں. دوسری یہ ہے کہ یہ بھی اگر آپ کے دل میں شیطان یہ ڈالے بات کہ اگر تم نے تہجد پڑھی تو تمہاری نیند ڈسٹرب ہوگی, اور اس کے بعد جو ہے نا تمہیں صبح جو ہے نا تمہاری آنکھ جو ہے وہ لگ جائے گی اور فلاں تمہیں نیند آتی رہے گی سارا دن. تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ میں بتا دوں, وہ کیا تھا؟ قیلولہ. دوپہر کی فجر یہ ظہر کی نماز کے بعد آپ 15 منٹ 20 منٹ آدھے گھنٹے, آپ کو میں آدھا گھنٹہ کہہ رہی ہوں, آپ کا تو 15 سے 20 منٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائم تھا. آپ قیلولہ لیا کرتے تھے, جس سے کہ آپ کی جو تکان تھی وہ دور ہو جایا کرتی تھی. تو اس میں آپ اس کو بڑھا کے, یعنی قیلولہ کا ہی نام ہوگا لیکن آگے پیچھے کر سکتے ہیں نا, کوئی بالکل منٹس نہیں لکھے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیلولہ کے, ٹائمنگز نہیں لکھی ہوئی ہیں. تو اس میں آپ گھنٹہ بھی سو سکتی ہیں, آپ سو جائیں گھنٹہ, تاکہ آپ کی جو وہ نیند ہے وہ آپ کی اس وقت پوری ہو جائے, جو بھی کچھ لاس ہوا ہے نیند کا. ہاں یہ ہوتا ہے. یہ میں چیز بتا دوں کہ اگر کسی کو یہ اندیشہ ہے یا وہ ریپیٹڈلی یہ کام کر رہا ہے کہ تہجد پڑھ رہا ہے اور پھر فجر میں لگا کے نیند کو لمبا ڈھیر ہو کے سو رہا ہے, تو یہ پرابلم ہے, یہ بہت بڑا پرابلم ہے. پھر اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ پہلے فجر کی نماز میں اپنے آپ کو دوام کرے. دوام کیا ہوتا ہے؟ کنسسٹنسی کے ساتھ پہلے فجر میں
اپنے آپ کو جس کو کہتے ہیں ریگولر بنائے, اس کے بعد یہ ٹرائی آؤٹ کرے, کیونکہ یہ پکڑ ہے. دیکھیے یہ تہجد کی نماز پڑھنے سے آپ کا درجہ کہیں تو بلند ہو جائے گا, لیکن فرض میں سے جب فجر کی نماز نہیں نکلے گی, گناہ کبیرہ کا صدور ہوگا, تو جو آپ کے پوائنٹس بنے وہ وہاں ادھر مائنس ہو جائیں گے. بات تو وہی ہو گئی نا, بلکہ اور بری ہو گئی. کیونکہ ایک بات میں یہاں پہ کلیئر کر دوں کہ جو انہوں نے کوشچن کیا اس کے حوالے سے, کہ ایک بات یاد رکھیے گا, نوافل جو ہیں ان کا درجہ فرض کا نہیں ہوتا. نوافل کا مطلب ہی ایکسٹرا ہوتا ہے, اور اس میں آپ کی پکڑ نہیں. ہاں ٹھیک ہے, جتنا گڑ ڈالیں اتنا میٹھا ہوتا ہے, سیدھی بات ہے. کہ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ کیوں سویٹ ڈش کو اتنا مزے کا کیوں بنا رہی ہیں, تو ظاہر ہے مزے کا بنانے کے لیے اس کے لوازمات جو ہوتے ہیں, اچھی کوالٹی, اچھی چیزیں جب آپ ڈالیں گے وہ چیز اتنی اچھی اتنی اعلیٰ ہوگی. تو اعلیٰ درجات کے لیے انسان اگر جانا چاہ رہا ہے تو وہ یہ چیزوں کو اختیار کرے. لیکن اس سے یہ مراد ہرگز نہیں ہوتی کہ انسان اپنی جو ہے نا فرائض سے کوتاہی کرے اور تہجدوں کو ادا کرنا شروع کر دے. یہ دیکھ لیں اس معاملے کو, کیونکہ پکڑ ہے فرائض کی بہت سخت. اور آپ کو پتا ہے آپ نے لاکھ تہجد پڑھی ہے, فجر کی نماز ادا نہیں کی, تو آپ کی صبح کی بگننگ, کیونکہ یہ تو رات کی نماز ہے نا تہجد, صبح کی بگننگ آپ کی گناہ کبیرہ سے ہی ہوئی ہے, یہی کہلائے گی. اللہ تعالیٰ کے فرشتے یہی لکھیں گے کہ گناہ کبیرہ سے آغاز کیا اس بندے نے, کیونکہ ڈیوٹیاں بھی چینج ہوتی ہیں نا. تو یہ نہیں ہوگا آپ کو, میں بھی آپ کا اس کے پوائنٹس آپ کے الگ سے کہیں لکھے ہوئے ہوں گے, لیکن وہ کمپنسیشن نہیں ہوگا, یہ یاد رکھیں. اچھا, پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ایک اور بھی حدیث آتی ہے, تو وہ بھی میں اس لیے کوٹ نہیں کر رہی ہوں کیونکہ اس میں بھی لوگ اس کو جو ہے کسی اور سینس میں لے جاتے ہیں, لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ دین میں, جو ہسبینڈ اور وائف دونوں بہت دین کے اوپر آ چکے ہوں. تو اس میں ایک حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مرد جو ہے وہ خود تہجد کی نماز کے لیے اٹھے اور پھر اپنی بیوی کو اٹھائے تو اس کو اس کا بہت بڑا اجر ملتا ہے. یعنی ایک ریکمنڈیشن کرنے والی بات ہے نا, لیکن یہ میں ہر ایک کے لیے نہیں کہہ رہی, کیونکہ ابھی آپ خود ہی ریگولر نہیں ہیں, خود ریگولر نہیں ہے اور ہسبینڈ کو اٹھا رہے ہیں, تو وہ تو گھر میں جو ہے نا کچھ وہ تھوڑا زلزلہ سا آ سکتا ہے. تو اس لیے جو ہے نا ان چیزوں کو تھوڑا سا آدمی کی جو سٹیجز ہوتی ہیں نا نوافل میں, وہ دیکھنا پڑتا ہے انسان کو. اچھا, یہاں تک تہجد کا ذکر آیا. اب ہم آگے دیکھتے ہیں مقام محمود کا ذکر ہے. تو